नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल गिना अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअइज़नी मिन शर्रि नफ्सी रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बहनों का क्या हाल है? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, अल्लाह सेहत दें और सुकून अता करें। आज रमज़ान की जाती हुई घड़ियां हैं, अल्लाह की रहमत और तौफीक से आज ताक रात भी आ रही है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें खूब तौफीक दे कि हम नमाजें पढ़ें और अच्छे अच्छे काम करें, सदक़ात दें, दुआएं करें। तो आज का पारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये पारा जो है वो हम सब के दिलों में उतर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें अमल में आ जाए और बहुत आसानियां हो हम सब के लिए। अल्लाह ताला हर काम में आसानी दे कर दें। अगर कोई कहीं किसी मुश्किल में है, तकलीफ में है, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर बीमारी, हर हर चीज अल्लाह ताला और आसान कर दें। तो कल हमने बहुत ही खूबसूरत पारा पढ़ा जिसमें कि सूरह फतह पढ़ी हमने और सुलह हुदैबिया पढ़ी। और टाइम यकीनन बिल्कुल उतना नहीं था जितना कि उसका हक था, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम और बात करें सहाबा कराम के मुतालिक कि आखिर वो जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु थे, इंसान थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलो खातमुल नबिय्यीन थे, हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रहती दुनिया तक रहेंगे, लेकिन सहाबा कराम तो इंसान थे ना। तो उन्होंने कैसे ये सब कुछ किया? और जो सुलह हुदैबिया की शराइत थी वो तो कल हमने डिस्कस ही नहीं की। वो जो शराइत थी ना, वो ऐसी थी कि मुसलमानों के लिए बहुत ही बिल्कुल ही फायदा मंद नहीं थी। तो क्या चीज थी कि सहाबा कराम टिके रहे? तो सबसे पहले तो सहाबा कराम ने 5 कुर्बानियां दी जो कि आज रिक्वायर्ड हैं मुसलमानों से। तो उसको दिल दिल से लेके सुने आप और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये कुर्बानियां जब हम दें तो हम भी आसानी से दे सकें। वैसे तो हम किसी काबिल नहीं कि कोई कुर्बानी दे सकें, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी और उसकी तौफीक से अल्लाह ताला एक मुसलमान को इतनी ताकत दे देते हैं। तो सबसे पहली कुर्बानी जो सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हु की थी वो माली कुर्बानी थी। उन्होंने कभी भी कोई बुखल नहीं किया। जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने घर के सारे सारे सामान लेकर आ गए और खूब खर्च किया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है कि वो उन्होंने एक गजवा में 900 ऊंट गिफ्ट किए। और आज अल्लाह ताला हमसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ 2.5% ज़कात। कहते हैं बाकी तुम सब अपने पास रखो, सिर्फ 2.5% दे दो। ठीक है जी। और ज़कात को भी याद रखें कि वो भी सदका ही होता है, लेकिन फर्ज सदका होता है। और एक और बात ये थी कि कल मैंने बात की थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह जब उम्रे के लिए गए थे तो फिर उनको उम्रे की इजाजत नहीं मिली और फिर वो ना जा सके। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहराम उतारने। सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उस वक्त फौरन नहीं उतारे। इसका ये मतलब नहीं था कि वो समय ना वो ताना नहीं कर रहे थे। इसका ये मतलब था कि वो इंसान थे, अब वो शौक में थे कि अच्छा हम उम्रा नहीं करेंगे। और बहुत सी बातें जहन में आ जाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब का क्या हुआ? उन्होंने तो ख्वाब देखा था कि हम उम्रा कर रहे हैं, तो ऐसी बातें। लेकिन असल बात ये थी कि ख्वाब में कोई टाइम तो नहीं पता था ना। उन्होंने किया उम्रा, लेकिन नेक्स्ट ईयर किया। तो ख्वाब में ये थोड़ी पता था कि इसी साल करेंगे। हालांकि नबी के तो ख्वाब सच्चे होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये है कि सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की बात है कि वो ख्वाब जो है अल्लाह ताला को उसका टाइम पता था कि वो कब पूरा होना है, तो वो नेक्स्ट ईयर पूरा होना था। एक ये बात थी। और इसके अलावा सहाबा कराम ने क्या कुर्बानी दी? उन्होंने जिस्मानी कुर्बानियां दी। उसमें सबसे पहला नाम बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का है कि भूखा प्यासा तपती रेत में और उनके मुंह से सिर्फ अहद अहद निकलता था
ٹھیک ہے جی. اور حضرت سمیہ تھی جو کہ پہلی شہادت ان کو ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ان کو باندھ دیا تھا دو گھوڑوں کے درمیان میں, اب ان کو اپوزٹ چلا دیا تھا, دو ٹکڑے جسم کے ہو گئے تھے. آج میں اور آپ کمروں میں بیٹھ کے, صوفوں پہ بیٹھ کے, ہاتھوں میں قرآن پکڑ کے ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی قربانی دی. 2 گھنٹے, جسٹ 2 گھنٹے. اگر ہم صحابہ کرام وغیرہ سے ریلیٹ کریں تو ہم تو شاید ایک ذرہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کرے کہ ہم کچھ کچھ کر لیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ اتنی زیادہ بڑی بزنس وومن تھی, اتنی امیر خاتون تھی, انہوں نے 3 سال شعبے ابی طالب میں گزارے. کھانا پینا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا, پتے اور گھاس پھوس کھاتے تھے مسلمان, اور کہتے تھے کہ ان کو کوئی پیٹ کا پرابلم ہو گیا تھا کیونکہ وہ امیر خاتون تھی, وہ ایسی چیزیں نہیں کھاتی تھی. وہ بیمار ہوئی اور وہ فوت ہو گئی شعبے ابی طالب میں. پھر تیسرا, مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی؟ روحانی قربانیاں دی. رشتے ٹوٹ رہے تھے, بچے مسلمان ہو رہے تھے, ماں باپ مسلمان نہیں تھے, لوگ اپارٹ ہو رہے تھے. حضرت ام سلمہ کا ہم نے واقعہ پڑھ لیا کہ جب وہ ان کے جو ہیں ہجرت کے وقت ان کے جو ہسبینڈ تھے اور بچے کو نہیں جانے دیا, وہ چلی گئی 1 سال اپنے بچے اور ہسبینڈ کے بغیر رہی. تو ایک عورت کا سوچے نا کہ ایک تو ہجرت ہو گئی, اوپر سے اپنا ہسبینڈ بھی ساتھ نہیں ہے, بچہ بھی ساتھ نہیں ہے, تو کیا ان کی سچویشن ہوگی. انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی. عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ اتنے امیر تھے, بہت امیر صحابی رضی اللہ عنہ تھے, لیکن جب وہ اسلام لائے ان کو ان کے گھر والوں نے نکال دیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو دیکھا تو ان کے کپڑے جو تھے وہ بھی بہت عجیب غریب تھے, ان کے جسم پہ کپڑے ہی نہیں تھے. اور دوسرا کیا تھا, چوتھی کیا قربانی انہوں نے دی؟ جانی قربانی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے غزوہ پہ نکلو, اور نکل پڑتے تھے. پھر کیا تھا, احد میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. پتا تھا کہ شہادتیں ہیں, جان ہتھیلیوں پہ نکل پڑے. آج مجھے اور آپ کو ذرا سا پتا چلے نا کہ قرآن کلاس ہے تو اس میں شاید کوئی گڑبڑ ہو جائے, تو اول تو خیر ویسے ہی کوئی کسی کا دل نہیں کرتا قرآن کلاس میں جانے کا, تو اس میں تو پھر لوگ بلکہ لوگوں کو فون کر کے کہیں گے دیکھو مت جانا, مت جانا, دیکھو نہ نہ نہ, بالکل مت جانا. تو یہ بات ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کال کرتے تھے اور صحابی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے. پانچویں ان کی کیا تھی؟ ان کی خواہشات کی کمزوریاں تھیں. سوری, انہوں نے خواہشات کی قربانی دی. خواہشات جو ہوتی ہیں وہ انسان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہیں. میرے اور آپ کے اندر بھی خواہشات ہیں, اور یہ کمزوریاں سب کے اندر ہوتی ہیں, لیکن وہ کیا کرتے تھے, ان کمزوریوں کو اوور کم کر لیتے تھے. دل تو سبھی کا چاہتا ہے نا کہ ہر وقت کھانا بھی کھائیں, کون کس کا دل کرتا ہے کہ پیٹ میں پتھر باندھ باندھ کے آپ صرف کام ہی کرتے رہیں؟ نہیں دل کرتا سب کا. تو لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا. بہرحال, اور یہ بھی بات تھی کہ اسلام جو تھا ابھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کتنا فلرش کرنا ہے, نہیں پتا تھا. انہوں نے غیب پہ ایمان لائے کہ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل سب کچھ سچ کہا ہے. تو آج مجھے ضرورت ہے کہ میں اور آپ بھی, کیونکہ سپارے جا رہے ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ بس سب کچھ دے دوں, جو میرا دل کرتا ہے کہ بتانے کا. اتنا کم ٹائم ہے اس میں کہ میں 100% تو خیر کیا ہی کر سکتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ کرے کہ تھوڑا سا ہی 1% بھی حق ادا ہو جائے اس قرآن پاک. ٹھیک ہے جی, تو ہم باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورہ زاریات ہے, کل ہم نے سٹارٹ کر لی تھی. 51 نمبر سورہ ہے, آیات 31 to 60 پڑھیں گے, اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور اس کا ترجمہ, اچھا جی, بات شروع ہوئی ہے قالا, ٹھیک ہے, تو قالا کا مطلب ہوتا ہے کہہ دینا. تو اس کا ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا, ہم گناہ گار کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ان سے حد سے گزر جانے والے. جی, حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب تو مجھے اور آپ کو تھوڑا کلیئر ہو ہی گیا ہوگا. تو بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے یہ نکال لیا. اب مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے کتنے ایمان والے تھے. ایک حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں, بس, اور کسی نے نہیں مانا. اور تو وہ نکل گئے, اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا, اور ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑ دی. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا. اچھا جی, لوط علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس میں یہ بات ہے کہ وہ جب آئے تو صرف ایک گھر تھا, یعنی کہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا, جس میں کہ وہ بدفعلی یعنی کہ گندی حرکت نہیں ہو رہی تھی. باقی سب گھر جو تھے وہ
उस पे पूरे थे। आज भी अल्लाह रहम करे दुनिया में ये हो रहा है काम, होमोसेक्सुअलिटी बहुत फैल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा मामला नहीं है अभी जैसा लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे था। इस वाहिद कौम थी जिसपे दो अजाब आए थे, तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे। बस इसने अपने बलबूते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा ये जादूगर है या दीवाना है, भला आखिर हमने इसे और इसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़ कर दरिया में डाल दिया, वो था मुलामत के काबिल। इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने इन पर खैर बरकत से खाली आंधी भेजी। जी, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, अच्छा जी, मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर लेते हैं कि उनका नाम जो है, पहले हम लोग यही समझते थे कि इसका ना हिब्रू लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि पानी से आया हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने और आपने सुना ही था कि उनकी मदर ने उनको पानी में डाल दिया था ताकि वो बच जाएं और उनको जो है वो फिरौन की लश्कर जो है वो कत्ल ना कर दें। तो लेकिन नहीं, फिर बाद में रिसर्च हुई है और ये पता चला है कि ये नाम जो है ये मिस्री नाम है, और इसका इसका मतलब होता है न्यू बॉर्न। क्यों? क्योंकि ये जब हजरत आसिया के पास मिला था, जब मिले थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको बेटा बना लेते हैं। तो ये फिरौन के पास आ गए थे और फिरौन मिस्री था। तो अब जाहिर है कि वो अपना बच्चे का नाम जो है वो गुलामों के नामों पर तो रखने से रहे, उन्होंने मिस्री नाम रखा था उनका, मूसा। ठीक है जी। और आगे आदियों की बात हो रही है, तो कौम आद जो है वो हमेशा जहन में रखें कि वो इतनी ताकतवर थी कि वो पत्थरों को तोड़ तोड़ के, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के उधर घर बनाती थी। और कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर कौम थी, उनके बाद कोई ऐसी ताकतवर कौम आई नहीं है। मैं और आप तो पत्ते की तरह हैं आज, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं ना। जी, वो जिस चीज पे गिरती थी सिर्फ वो सीधा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। अब ये आदियों की कौम की बात हो रही है, आंधी जो थी वो चूरा चूरा कर देती। तो मेरे और आपके सिर्फ एक तदब्बर करने वाली बात है कि थी आंधी भी अल्लाह की मखलूक, लेकिन जरा सी ज्यादा हुई तो चूरा चूरा करके रख दिया। आज भी अल्लाह रहम करे, आंधियां आती हैं लेकिन हम घरों में बैठे बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हर अल्लाह की नेमत जो है हम पे रहमत बने। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जबकि इनसे कहा गया तुम कुछ दिनों तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरदाबी की, जिस पर उन्हें उनके देखते देखते तेज तुंद कड़ाके कड़ाके ने हलाक कर दिया। बस ना तो वो खड़े हो सके ना बदला ले सके, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी इससे पहले यही हाल हाल हो चुका था, वो भी बड़े ही नाफरमान थे। जी। तो मैंने और आपने इससे क्या सीखा कि 5 कौमें थी और उनके 5 ही अजाब थे। कौम नूह पे सैलाब आया था, कौम समूद पे बिजली का कड़का था, कौम आद पे आंधी आई थी, कौम लूत पे मिट्टी के कंकर बरसे थे, और कौम फिरौन दरिया में डुबो दी गई थी। और ये सब अपने आप को बहुत बड़ा समझती थी। ठीक है। तो अब मैंने और आपने क्या सीखा कि कुरान में पिछली कौमों की तबाही का जिक्र करते हुए अल्लाह ने हमें अपने अमाल दुरुस्त करने का मौका दिया है। जी, आयात 47 to 60। फफिरु इल्लल्लाह, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं, और जमीन को हमने फर्श बना दिया, बस हम बहुत ही अच्छे बिछाने वाले हैं। जी। ये आया मुबारका जो 48 है, अल्लाह ने आसमान को अपने जोर से बनाया है, तो अल्लाह ने आसमान को मेरे और आपके लिए मुसक्कर कर दिया है। और वो हर, जब अल्लाह ताला ने इतनी अपनी बड़ी मखलूक को हमारे लिए मुसक्कर किया हुआ है, आसमान को जरा गौर करें। आज कोई हद नजर आती है आसमान की? समुद्रों को हमारे लिए मुसक्कर किया हुआ है, पहाड़ों को भी हमारे लिए मुसक्कर किया हुआ है। अगर गिर जाए तो गिर जाए, अगर समुंदर उबलना शुरू हो जाए तो उबलना शुरू हो जाए। तो इसीलिए इस तरह ही मैं और आप उम्मीद रखें कि जो मेरी और आपकी मुश्किलें हैं अल्लाह ताला उनको भी मुसक्कर कर देंगे इंशाल्लाह। हमारे लिए मुसक्कर किया है ना, तो मुश्किलों को भी मुसक्कर कर देंगे। और जमीन को हमने फर्श बना दिया, बस हम बहुत ही अच्छे बिछाने वाले हैं। इसमें एक वाकया है, ये तो खैर कुरान पाक की आयत है, लेकिन एक हजरत थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, हाफिज बिन बशर, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर ये जमीन जो है बिछोना है, हर जगह अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो फिर मैं तो इसकी रिस्पेक्ट करूंगा, मैं तो इस पे जूते नहीं पहनूंगा। और हर चीज को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया ताकि तुम नसीहत हासिल करो, बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ो, दौड़ भाग यानी रजू करो, यकीनन मैं तुम्हें इसकी तरफ से साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ। और फफिरु इल्लल्लाह, कुरान की तरफ लोगों को बुलाना भी है और खुद भी इसकी तरफ भागना है। ना सिर्फ कुरान की तरफ
قرآن کی عربی تو پڑھنی پڑھنی ہے، کیونکہ آج انڈو پاک میں بہت زیادہ یہ کلچر ہے کہ بس عربی پڑھتے جاؤ، عربی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، سمجھنا بھی ہے۔ جن کو اردو نہیں آتی وہ اردو پڑھنا سیکھیں، کچھ اتنا مطلب نہیں ہے، آپ اگر 1 مہینہ بھی لگا لیں گے آپ کو اردو پڑھنی آ جائے گی، اتنی کیا بڑی بات ہے۔ اور ساتھ میں کیا بات ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو نیکی آپ کے سامنے ہے اس کو لے لیں، آپ اس کو اویل کریں، یہ نہ سمجھیں کہ میں تھک گئی، میں یہ ہو گئی۔ پچھلے سال جب رمضان آیا تھا تو ہم نے بہت سی نیکیاں اللہ کے فضل و کرم سے کی تھی، تھکاوٹیں بھی ہوئی تھی، آج یاد ہیں وہ تھکاوٹیں؟ نہیں یاد نا، تو یہ بھی تھکاوٹیں بھول جائیں گی، بس نیکیاں کرتے جائیں، اور یہ یاد رکھیں جس وقت تھکاوٹ ہے اس وقت تو نیکی کا بہت اونچا اجر ہے، بس یہ یاد کر لیں۔ اچھا، دعائیں کرنا شروع کر دیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرنا شروع کر دیں جنہوں نے آپ کو دکھایا ہے، جنہوں نے آپ کو خراب کیا ہے، جنہوں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، جن کی وجہ سے آپ راتوں کو روئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں تو آپ کے اللہ تعالیٰ ایسے درجے بلند کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ کی طرف بھاگنا ہے، چاہے کسی کام کے لیے بھی ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ، کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ اچھا جی، ایمانداروں کو نفع دے گی، اگر آج اللہ خیر کرے میں اور آپ، ہمیں قرآن کی اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بتا رہی تھی مس سائرہ، جو بول رہی تھی سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں، نہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کچھ، تو بس اب آپ چونکہ جو قرآن کا ترجمہ وہ تو ایک ہی ہے نا، جو بھی بول دے، اصل بات ہے جو بندہ سن رہا ہے اس کے دل کی زمین کتنی زرخیز ہے، کہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، کہیں بالکل بانج تو نہیں ہو گئی کہ کسان بیج، اسے مثال ہے کہ اگر ایک کسان ایک ٹائل کے اوپر بیج ڈال دے، بڑا ہی اعلیٰ کوالٹی کا بیج ہو، زبردست بیج ہو، وہ بیج اگے گا؟ کبھی بھی نہیں اگے گا نا، حالانکہ وہ ہے تو بڑا اچھا بیج تھا، کسان بھی بڑا اچھا تھا، اس کو طریقے بھی بڑے اچھے آتے، لیکن زمین ٹھیک نہیں۔ تو اللہ خیر کرے، اللہ کرے میری اور آپ کی زمین جو ہے، دل کی زمین، وہ جیسے ہوتا ہے نا گوڈی کر کے نرم ہو جاتی ہے، پھر اس میں تھوڑی سی ریت بھی مکس کر دیتے ہیں، جن کو گارڈننگ کا شوق ہے وہ سمجھتے ہوں گے بات، تو ویسے ہی اللہ کرے نرم نرم سی زمین ہو جائے، ادھر بات آئے ادھر دل پہ اثر ہو جائے فوراً، ٹھیک ہے؟ اور ابھی یہ جاتی گھڑیاں ہیں، ان میں ارادے کریں، نیتیں کریں، نیکیاں کریں، اللہ قبول کریں گے، اور یہ والے ارادے ہوتے ہیں نا دورہ قرآن کے درمیان، یہ پورے بھی بڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے جنات و انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کچھ کھانا مانگ رہا، لیکن میں نے کس لیے تمہیں پیدا کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے۔ آج اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں نا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو تو یہی لگتا ہے کہ ہم صرف کمانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا، زور آور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر مسئلہ اپنا اللہ کو دے دیں، وہ بہت توانائی والا اور زور آور ہے، اللہ تعالیٰ بڑی رحمتوں والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق اللہ ہے، تو انسان کیا چیز ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ جی میں شریعت پہ عمل کروں گا مجھے بڑی مشکل ہو جائے گی، حالانکہ اگر آپ شریعت کے اصولوں پہ عمل کریں گے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور میں ایک دفعہ کیک سیکھنے کے لیے دبئی گئی تھی، تو مجھے نا ایک عطر والی شاپ میں ایک انکل ملے، اور انہوں نے نا باسط سے باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا کوئی بات ہوئی قرآن کے متعلق، تو پھر انہوں نے کہا ہاں ہم لوگ تو نا یہ والی آیت بہت پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا انکل کون سی آیت؟ انہوں نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، انڈیا سے تھے وہ، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ سارے ٹرپ کا جو گفٹ تھا نا مجھے وہ ملا تھا، وہ کیک تو ایک بونس ہی تھا سیکھنے والی بات۔ تو بہرحال مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ساتھ ساتھ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اپنے واقعات بھی زندگی کے بتاتی ہوں تاکہ دورہ قرآن میں ہم تھوڑا سا دلچسپی لیں اور خوش ہوں، اور کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا ایک نارمل لائف گزار رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رحم کرے، کوئی بالکل بالکل ہی اس ورلڈ سے باہر ہے، جیسا کہ مجھے بچپن میں ایسا لگتا تھا کہ یہ جو عالم ہوتے ہیں، جو لوگ کوئی قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور بس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی محنت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔
بس जिन लोगों ने जुल्म किया इन्हें भी इनके साथियों के हिस्से का मसल हिस्सा मिलेगा, लिहाजा वो मुझसे तलब ना करें, पस खराबी है मुनकरों को इनके इस दिन की जिसका वादा दिया जाते हैं। जुल्म जब हो रहा हो तो चुप नहीं रहना। क्यों? क्योंकि फिर आप उसके साथ शामिल हो जाएंगे। अगर आप खामोश भी हैं और आप जुल्म नहीं करें लेकिन आप उसके साथ शामिल हैं, इसलिए जरूरी है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की करना लाजमी है। और उनमें पीछे पढ़ लिया कि जिन कौमों ने ये छोड़ दिया कि बुराइयों पे नहीं रोका और अच्छाइयों का हुक्म नहीं दिया, वो कौमें तबाह हो गई। तो मैंने और आपने क्या सीखा? जैसे भी हालात हो, दावत हक का काम जारी रखना है। दावत हक में सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, झगड़ने वालों से झगड़ना नहीं है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। हर मामले में अल्लाह की मुकम्मल अताअत करके बंदगी का हक अदा करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह ज़ारियात कंप्लीट हुई, अब सूरह तूर शुरू हो रही है। और तूर का मतलब होता है सब्जे वाला पहाड़। और इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ शरीयत के बारे में बातें होंगी। अब बाकायदा से हम सूरह स्टार्ट करते हैं। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका नजूल 4 से 5 नबी है। ऐलान आम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जामात की बौछार हो गई थी, और सवालात से इंसानी ज़मीर क़यामत और आखिरत के लिए बेदार किया गया। मुशरिकीन मक्का की आखिरत से मुतल्लिक गैर संजीदगी इस हम सूरह में पढ़ेंगे। जी। और बड़ी ही ऐसे लगता है जैसे कोई शेर व शायरी हुई हुई है, खूबसूरत। ये ऑन कर दें, क्योंकि उस वक्त अरब कल्चर जो था वो शेर व शायरी में बहुत आगे था, तो अल्लाह ताला ने अपना कलाम भी उस तरह से ही किया। पंखा। जी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर। कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की, जो झिल्ली के खुले हुए वर्क में है, और आबाद घर की, और ऊंची छत की, और भड़काए हुए समंदर की। बेशक आपके रब का अजाब वाक़या होकर रहने वाला है, इसे कोई रोकने वाला नहीं। जी। क्या कुछ अल्लाह ताला ने क्या कस्में खाई हैं, और उसके बाद क्या क्या कि आपके रब का अजाब वाकया होकर रहने वाला है। और अल्लाह ताला ने हम पे क्या क्या नेमतें बरसा दी, और हम फिर सोचते हैं कि हम गाफिल होकर बैठ जाएंगे। पता नहीं कैसे हम गाफिल होकर बैठ जाएंगे। अल्लाह करे कि जो अगले 11 महीने हमने दौरा कुरान के बाद गुजारने हैं, वो अल्लाह की जो अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारे इंशाल्लाह। इस दिन आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ चलने फिरने लगेंगे। और अब हो सकता है कि जब क्यामत आएगी तो जैसे पहाड़ चलने लगेंगे, आसमान थरथराने लगेगा, तो जो ग्रेविटी, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसको उर्दू में कश्श सकल कहते हैं, हो सकता है कि अल्लाह ताला वो खत्म कर दे। अब वल्लाहु आलम क्या होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इस दिन जुटलाने वालों की पूरी खराबी है जो अपनी बेहुदा गोई में उछल कूद रहे हैं। जैसे कि अब जैसे मैं और आप हैं, अल्लाह की रहमत और तौफीक से हमने रमजान में कुरान निकाल लिया, और फिर जब रमजान गुजर गया, तो फिर अपनी जिंदगी में, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे करेंगे कि रमजान गुजरने के बाद फिर अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे, और सोच लिया कि बस काफी है, अब तो बहुत नेकियां हो गई, रोजे भी रखे, तरावियां भी पढ़ी, गुजारा कुरान भी किया, भाई अब बहुत है, अब हम जरा अपना कोई काम करते हैं। ये फारक तो नहीं है ना हम हर वक्त जो हर वक्त ही बैठ के कुरान पढ़ते रहे। तो ऐसा नहीं करना। मोमिन की जो नेकियां होती हैं वो 24/7 होती हैं। नेकी क्या है? सबसे पहली बात तो ये, एक तो ये कि हमने आया मुबारक सूरह बकरा में 177 पढ़ी थी, तो आयते बिर भी उसको कहते हैं, उसको आज जरूर आप देखें कि वो एक पूरा नेकी का पैकेज है। ठीक है। और छोटी सी एक और बात इधर मैं ये कहूंगी जो मुझे बहुत अपील करती है बातें, कि नेकी ये भी है कि छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस जिंदगी में दिए जाएं। जैसे कि मिसाल है कि डॉक्टर की बारी आपकी आ गई, और आपको नजर आ रहा है कि कोई और बंदा ज्यादा बीमार है, आप उनको बारी दे दें। ठीक है जी। अगर किसी डॉक्टर के पास आपको पता है, अगर अल्लाह ना करे आपको जाना पड़े, लेकिन एक मिसाल है, आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो बहुत वक्त लेता है, तो आप अपने साथ कुछ पानी की ठंडी बोतलें रख लें। अगर आप अफोर्ड करती हैं तो कुछ जूस के डब्बे रख लें। तो उधर बहुत लोग होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, आप उनको वो पानी की बोतल, जूस के डब्बे दे दें, आपको फ्री में बीमारों की दुआएं मिलेंगी। मुझे याद है कि मेरी अम्मी एडमिटेड होती थी, बहुत दफा होती थी, तो एक दफा वो एडमिट हुई तो उनके जो साथ वाली आंटी थी ना, उनके दिमाग इतना सही काम नहीं कर रहा था, तो मेरी अम्मी हर थोड़ी देर बाद मुझसे पानी मांगती थी।
تو مجھے خیال ہوا کہ وہ آنٹی نے بڑا دیر ہوا پانی نہیں پیا، تو ان کی جو اٹینڈنٹ تھی وہ ان کی کوئی بیٹی بہو نہیں تھی، وہ کوئی اٹینڈنٹ تھی گاؤں سے آئی ہوئی، وہ 8 بجے سو جاتی تھی۔ میں آنٹی کے قریب گئی تو آنٹی اٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا آنٹی پانی پیئیں گی؟ ہلا بیٹا پلا دے۔ جب میں نے ان کو پانی پلایا نا تو انہوں نے جو مجھے دعا دی، تو میں تو جسے مجھے نہ لگا جیسے مجھے دنیا کی طاقت مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ دے دیا۔ انہوں نے مجھے دعا دی، اللہ تجھے روز محشر پانی پلائے، جس کا کہ میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اور آج بھی مجھے وہ دعا نا کانوں میں گونجتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی، ورنہ میں کون سی تھی ایسی بات کہ میں یہ نیکی کر سکتی۔ پھر کیا ہے، کسی شادی میں کسی اولڈ ایج آنٹی کو دیکھیں تو فٹافٹ تھوڑا سا کھانا ڈال کے ان کو دے دیں، ان کے بچے کھانا یقیناً لینے گئے ہوں گے، لیکن ان کو ایک ایز اے رسپیکٹ آپ ان کو کھانا دیں۔ تو یہ بھی ایک چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول کرے، نیکیوں کے خاندان ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی نیکیاں خود ہی اٹریکٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ، ورنہ مجھ میں اور آپ میں تو کوئی طاقت نہیں نا کہ ہم نیکیاں کر سکیں۔ جی، جس دن وہ دھکے دے کے آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے، اب بتاؤ کیا یہ جادو یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ اور دنیا میں صبر کرتے تو جنت کی نہریں اور کھانے تمہیں مل جاتے، لیکن تم کیا کہتے ہو، اللہ رحم کرے، یو اونلی لیو ونس، یولو۔ اور جو صبر کا چیک ہوتا ہے نا وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے، بس موت آ گئی، اب صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ رحم کرے۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش خوش ہیں، ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ قابل غور کیا بات ہے، اعمال کے بدلے۔ کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، بما کنتم تعملون یعنی کہ وہ ہمیشہ کرتے تھے اچھے عمل، یہ نہیں کہ 1 ستائیسویں کی رات کو جو ہے خوب خوب کر لیں باتیں اور اس کے بعد کہا کہ چلو جی میں تو اب پورا سال فارغ ہوں، یہ نہیں، وہ کرتے رہتے تھے۔ اور ان کے اعمال میں کیا کیا تھا، سب سے امپورٹنٹ کہ وہ صبر کرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، جو نعمتیں ملی تھی ان پہ شکر کرتے تھے، جو نعمتیں چھن جاتی تھیں ان پہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ اچھا وہ بھی نہیں ملی، اس میں بھی کوئی اچھی بات ہوگی۔ اور جو دنیا میں لمیٹڈ صبر کر لے گا اس کو ان لمیٹڈ جنتیں ملیں گی۔ صحیح بخاری 4779، جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا، یہ اللہ کی جنتیں ہیں کہ مجھے اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو، زندہ فوت ہو سب کو جنت الفردوس عطا کریں۔ برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دی ہے۔ اچھا جی، حوروں کا ذکر آ گیا، کوئی مرد حضرات سنیں گے وہ تو بڑے ہی خوش ہو جائیں گے۔ ویسے کہتے ہیں کہ جو دنیاوی بیوی ہوتی ہے نا وہی حوروں کے سردار ہوگی۔ ہاں جی، تو مردوں کو یہ بھی سنا دینا چاہیے، میں نہیں ہونا تمہاری تمام بیویوں کی سردار۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، بما کا صبر رہین، ہر بندہ اس کے عوض جو کمایا ہے دیکھ لے گا۔ اللہ نے اب مجھے اور آپ کو آج کیسے گھر دیے، ہمیں کون کون سی نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچوں کی نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کی نعمتیں دی، ہاتھوں کی نعمتیں دی، کیا کیا نعمتیں دی، حسن دیا، تو کیا میں نے یہ سب نعمتیں اللہ کے کام کے لیے استعمال کی؟ اگر آپ آج جوان ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو اللہ کی راہ کے لیے استعمال کریں۔ اگر آج آپ کو صحت ہے تو آپ اس کے لیے استعمال کریں، خوبصورت ہیں تو آپ دین کے لیے استعمال کریں، باہر لوگ خوبصورت لوگوں کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ کو سکلز ملی ہیں آپ دین کے لیے استعمال کریں، کیونکہ جو ہر چیز جو آج مجھے اللہ نے دی ہے نا، یقین کریں کہ وہ ساری اس لیے دی ہیں کہ اللہ کے دین کو سر بلند کیا جائے۔ ہر چیز اللہ تک پہنچتی ہے، چاہے آپ فوڈ بزنس میں ہیں، چاہے آپ جیولوجسٹ ہیں، آپ گائناکولوجسٹ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، ہر چیز اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے،
खुश दुबई के साथ एक दूसरे से जाम शराब छीना झपटी करेंगे, जिस शराब के सुरूर में ना तो बेहुदा कोई होगी ना गुनाह, और इनके इर्द गिर्द इनके 9 गुलाम फिर रहे होंगे, गोया मोती थे जो ढके रहे थे। कितनी एक खूबसूरत सी पार्टी लग रही है, पार्टी हो रही है, लोग ये शराब पी रहे हैं, ऐसी शराब जिसमें कोई नुकसान नहीं, दुनिया की शराब की तरह नहीं, और लोग पी रहे हैं, लोग आपस में बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं, मेवे खा रहे हैं, और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर सवाल करेंगे, कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान बहुत डरा करते थे, बस अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया, हमें हमें तेज तुम गर्म हवाओं के अजाब से बचा लिया, हम इससे पहले ही इसकी इबादत किया करते थे, बेशक वो मोहसिन और मेहरबान है। अच्छा जी, वो शराब की बात हुई तो दुनियावी लिहाज से हर नशावर चीज हराम है अल्लाह की फरमाबरदारी में। अगर आज मैं और आप ये शराब छोड़ते हैं, जिना, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला सबको बचाए, अगर किसी को इसकी आदत है और वो अल्लाह की फरमाबरदारी में इसको छोड़ता है, तो उसके लिए डायरेक्ट जन्नत की फ्लाइट है। क्योंकि एक हमने शायद हदीस मैंने आपको सुनाई थी, एक बंदा था, उसको उसकी कोई रिश्तेदार थी, उसको पैसों की जरूरत थी, और उसने कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ जो भी गलत काम है कर लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो जब वो टाइम आया तो वो औरत रोना शुरू हो गई, तो उस बंदे ने कहा तुम रोती क्यों हो? तो उसने कहा मैंने कभी ये काम नहीं किया, मैं तो सिर्फ मजबूरी की वजह से ये काम कर रही हूँ। तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह से डर है। उस औरत ने कहा, उसने कहा कि ये मजबूर औरत होकर इतना अल्लाह से डर रही है, तो मैं तो ताकतवर समझदार सब कुछ हूँ, मैं नहीं अल्लाह से डरता। उसने उसी वक्त वो ये गंदे काम छोड़ दिए। तो कोई भी देखें, इंसान है, इंसान है, और इंसान को अल्लाह खैर करे टेम्पटेशंस आ जाती हैं। तो अगर कोई भी ऐसी गंदी बातों में इन्वॉल्व है, आज फैसला करे अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैंने ये चीजें छोड़नी है, बस इंशाल्लाह अल्लाह छुड़वा देगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, जो नशा आवर चीज पीता है उसको अल्लाह जहन्नमियों का पसीना पिलाएगा। तो हमारा, मेरा और आपका क्या काम है कि हम लोगों को बता दें, क्या मालूम है किसी को ना पता हो, क्योंकि हराम तरीके से कमाई हुई नेमतें जो हैं उनके बाहर साइड इफेक्ट्स तो जरूर होते हैं। ठीक है ना जी। और आगे हम चलते हैं। और ये जो आया मुबारक का 27 है, इसमें क्या है कि जन्नती कह रहे हैं कि अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो जन्नती जिन वजूहात के बिना पर जन्नत पहुंचे, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आपस में बातें कर रहे हैं, सारी याद है उनको पीछे दुनिया में क्या करते थे, कैसे होते थे। यानी वो कह रहे थे कि घर वालों को, कि हम घर वालों को डराया करते थे, इनके साथ गुनाहों में इन्वॉल्व नहीं होते थे, इसी घर में रह के खूब अल्लाह को पुकारा करते थे, और आखिर में अल्लाह ने उनको जन्नत अता कर दी। और इसके अलावा इसका दूसरा एंगल ये है कि वो घर वालों के साथ बहुत इखलाक के साथ रहते थे। आज मैं और आप जो हैं बाहर के लोगों से तो बहुत मोहब्बत सलूक रखते हैं, लेकिन घर आते के साथ चां 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 चां, बच्चों पे भी शौहर पे भी चढ़ जाते हैं, बोलना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, घर गंदा था, ये किया था तुमने, तुम सौदा नहीं पूरा लेकर आए, मैंने तो तुम्हें अंडे दही टमाटर डबल रोटी का, तो तुम डबल रोटी नहीं लेके आए। भाई अल्लाह की बंदी, तुम ये देख लो कि वो जो एक तुम्हारा, तुमने तो एक शोहर अपने लिए मुसक्कर किया हुआ है, और तुम्हारे लिए डबल रोटी अंडे और टमाटर तो ले आया ना, अच्छा एक चीज नहीं लाया ना, तो छोड़ दो, माफ कर दो उसको, वो चीज आज ना बनाओ, छोड़ दो बस, अल्लाह खैर करेगा। तो बहरहाल वो लोग जो है अपने घर वालों के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। तो और ये है कि अल्लाह से डरते थे। और एंड में क्या कह रहे हैं कि बेशक हम इससे पहले इसकी इबादत किया करते थे, बेशक वो मोहसिन और मेहरबान है। यानी कि सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को दे दिया कि बेहतरीन मामलात के बाद सारे मामलात जो हैं वो मेरे अल्लाह ने किए, मैं तो कुछ भी नहीं। और इसमें बिल्कुल हकीकी बात है, आज भी अगर मुझे और आपको कोई भी कुर्बानी देनी पड़ती है और वो हम दे देते हैं, तो आप फिर उसके बाद भी यही कहें कि ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी, और मैं तो कुछ भी नहीं। और उसके अलावा कोई अल्लाह ताला कामयाबी देता है तो भी मेरे अल्लाह की मेहरबानी। क्यों? क्योंकि वाकई सही बात है। आप तो इतना भी नहीं कर सकते कि अल्लाह रहम करे, एक कदम उठाएं तो अपने ही घर में मेरे एक फ्रेंड है, वो उनके साथ, उनको अल्लाह मियां सेहत दे, अपने ही घर में सिर्फ वो जो नहीं होती एक सीढ़ी होती है, उनसे ही उन्होंने पैर नीचे किया तो वो पैर टेढ़ा हुआ है और उनको फ्रैक्चर आ गया। वो कहती हैं कि मैं जो हूँ, जब 3-4 महीने बाद जब मैं अकेले बाथरूम गई हूँ, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे मुंह से निकला, वो तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था, कि अल्लाह मैं अकेले बाथरूम आ गई हूँ। तो मैं और आप क्या दावा कर सकते हैं कि हम कोई बड़े बड़े काम कर लेंगे? ये तो अल्लाह की मेहरबानी है बस।
تو बहरहाल अल्लाह ताला हम पे रहम करें। जी आगे चलते हैं। और बातें तो इसमें बहुत सारी हैं, और अल्लाह करे कि हमें कभी टाइम मिले और हम खूब अच्छी तरह से डिस्कस कर सकें। तो बहरहाल अ, हम जन्नतियों की एक बात और कर लेते हैं कि तीन सफात इनमें से थी कि ये अपने घर वालों में कॉन्शियस रहते थे, सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को दिया करते थे और दुआएं करते थे। दुआएं करना कभी ना छोड़ें, दुआएं बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों पे कहा, सूरह मरियम आयत नंबर 4 और सूरह अल बकरा आयत नंबर 186, और उसके अलावा सूरह मोमिन 60, अल्लाह ताला ने दुआओं के बारे में ये बताया है। और एक मैं बता देती हूँ कि सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने कहा कि मैं दुआ करके कभी भी महरूम नहीं रहा। तो और हम मुझे और आपको पता ही कि हजरत जकरिया अलैहि सलाम को कितने बुढ़ापे की औलाद मिली थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा कितनी बूढ़ी थी, उनको औलाद मिली थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बूढ़े थे तो उनको औलाद मिली थी। तो मतलब औलाद मुझे और आपको अगर बहुत कुछ और भी दुआएं होती हैं तो अल्लाह से ये भी कह के हम कर सकते हैं कि अल्लाह मियाँ आपने तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है, तो मेरी भी ये मुश्किल हल कर दे। मेरा भी ये इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है, लेकिन आपके लिए तो ये सब कुछ पॉसिबल है। तो बाहर अल्लाह ताला से सब दुआएं, जो भी दुआएं मांगे उनके साथ ये जरूर दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हदायत के साथ, तकवे के साथ, ईमान के साथ और सेहत के साथ मुझे ये अता करना। आमीन सुम्मा आमीन। रुकू नंबर 2 है, आयात 29 to 49 है, और नसीहत करते रहना है। तो आप समझाते रहें, क्योंकि आप अपने रब के फजल से ना तो काहिन है ना दीवाना। क्या काफिरों कहते हैं कि ये शायर है, हम इस पर जमाने की हवादिस यानी मौत का इंतजार कर रहे हैं। कह दीजिए तुम मुंतजर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूँ। क्या इनकी अक्लें इन्हें यही सिखाती हैं, या ये लोग सरकश हैं? क्या ये कहते हैं इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खुद घर लिया? वाकया ये है कि वो ईमान नहीं लाते। अच्छा, अगर ये सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक ही बात भी ले आए। क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा हो गए, या खुद पैदा करने वाले हैं? क्या उन्होंने आसमान और जमीन को पैदा किया है? बल्कि यकीन न करने वाले लोग हैं। या क्या इनके पास तेरे रब के खजाने हैं, या इन खजानों के ये दरोगा हैं? कितने सोल सर्चिंग क्वेश्चंस हैं कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये तो सोचो जरा कि क्या है। क्या तुमने आसमान बना लिया? क्या तुमने जमीन बना ली? मैं तो कहती हूँ कि अगर हम ये कहें तो हम तो एक रोटी नहीं बना सकते। गैस नहीं आ रही जी, हम आप क्या करें, क्या करेंगे? हाथों पर रोटियां बनाएंगे? आसमान तो बहुत बड़ी चीज है। आसमान तो बहुत बड़ी चीज है। या क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सुनते हैं? अगर ऐसा तो इनका सुनने वाला कोई रोशन दलील पेश करे। क्या अल्लाह की जो सब लड़कियां हैं तुम्हारे यहाँ लड़के हैं? क्या तू इनसे कोई उजरत तलब करता है? क्या ये इसके तावान से बोझल हो रहे हैं? क्या इनके पास इल्म गैब है जिसे ये लिख लेते हैं? उफ, कितने खूबसूरत सवाल हैं। और अगर एक बंदा ये सवाल देखता जाए तो इंसान हैरान होता जाए कि अल्लाह ताला आपने मुझे क्या क्या बातें बताई हैं, क्या क्या चीजें बताई हैं। कि अब ये देखे ना, जैसे कि आया मुबारका 39 है कि क्या अल्लाह के तो सब लड़कियां और तुम्हारे यहाँ लड़के हैं? तो मैं और ये शिर्क है ना। तो शिर्क होता क्यों है कि कई दफा होता है कि इंसान लोगों से अजर मांगना शुरू हो जाता है। तो फिर वो होता है कि जब आपको, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला मुझे और आपको उस चीज से निकाले, जब आपको मुझे अजर चाहिए ना लोगों से, तो फिर लोगों की डिमांड्स भी होती हैं, लोगों की ख्वाहिशात भी होती हैं। फिर आप उनकी तरह ही चलते हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा था ना हमें बछड़ा बना दें, तो उन्होंने कहा तुम क्या हो, या हमें बुत बना दें, जैसे ये लोग बुत की पूजा करें हम भी करेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रहम करे, अगर वो पैसे ले रहे होते तो वो तो कहते भाई मेरे तो पैसे रुक जाएंगे ना, तो मैं कर ही देता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि उलमा कराम को ये बादशाहों के और जो बड़े बड़े लोग हैं इनके पास नहीं जाना चाहिए। इनको चाहिए कि ये अपने घरों में ही रहें और कोशिश करें कि जो हक बात है वही करें, क्योंकि अगर उन्होंने किसी से कुछ ले लिया तो बस फिर तो उनको उनके मुताबिक बात करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि मेरे और आपके सीखने की बात क्या है कि हमने रिसर्च करनी है शरीयत पे, सुन्नत पे, और थ्योरी को जानने के बाद हमने प्रैक्टिकल भी करना है। अल्लाह बार बार मुझे और आपको मिसालें दे रहा है, और अल्लाह करे कि मैं और आप ये मिसालें जाते रमजान में सीख लें और समझ भी लें। क्या ये लोग कोई फरेब करना चाहते हैं तो यकीन कर लें कि फरेब खुर्दा काफिर नहीं है। क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई माबूद है? हरगिज नहीं, अल्लाह इनके शिर्क से पाक है। आप भी जब कुरान पाक पढ़ रही हो ना, अकेले में भी पढ़ रही हो, तो दिल में जरूर जवाब दिया करें कि अल्लाह आप ही हैं, आप ही अहद हैं, आप ही वाहिद हैं। अगर ये लोग आसमान के किसी टुकड़े को गिरता हुआ देख लें तब भी कह देंगे ये तय बतय बादल हैं।
تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے کہ جس میں یہ بے ہوش ہو کر گرد بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ اکثر اکثر بے علمیوں کی باتیں آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑوں میں کر دے انشاءاللہ۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، اور ستاروں کو ڈوبتے وقت بھی تسبیح کرتے رہیں، صبر سے کام لیں۔ آج امت مغلوب ہے، امت پہ آج راحت چھائی ہوئی ہے۔ اتنی ٹینشنز ہیں، اگر تمہاری زندگی میں بھی ٹینشن ہے، کسی کی بھی زندگی میں ٹینشن ہے، تو تم اللہ کا دامن تھام لو، پر امید رہو۔ جب انسان بہت آزمائش میں آ رہا ہوتا ہے تو بہت سے مجرب کلمے ہیں جو کہ انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان آزمائشوں سے نکال لیتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ تہجد، تہجد کے 2 نفل ایسے ہیں جیسے آپ کی زندگی کو چینج کر دیتے ہیں۔ آپ بے شک ریگولر تہجد بھی نہیں پڑھ رہے، آپ کو مشکل آ گیا، آپ نے تہجد میں 2 سجدے دیے اور آپ کو لگا کہ آپ کا ہر کام آسان ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ تیسرے کلمے کا ورد بہت مجرب ہے، درود پاک بہت بہت اعلیٰ ورد ہے۔ اور ویسے بھی آج جمعہ ہے، تو آج کا تو ہے ہی وظیفہ درود پاک و سورہ الکہف، پھر استغفار، پھر کیا کرنا ہے اس کے علاوہ۔ مشکل وقت کی ایک اور بھی بات ہے، ویسے تو یہ مشکل وقت کے علاوہ بھی ہے کہ جب بھی بولنا ہے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ ہمارا دل دکھانے کا مطلب نہیں ہوتا، لیکن اگلے کا دل دکھ جاتا ہے۔ پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جب انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے، تو سبحان اللہ پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ ابھی پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، جنت میں گھر لگاتے جائیں۔ اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی بچے بھی نافرمانی کریں تو اس پہ صبر کر لیں، اور انشاءاللہ آج کریں، کھانا ذرا کم کھائیں، اور تاک راتوں کے ایسنس کو یعنی کہ اس کی روح کو سمجھیں، اور اللہ سے خوب مغفرت مانگیں، کیونکہ کئی دعائیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اور میں نے اور آپ نے کیا سیکھا کہ نمازوں کے صحیح وقت پر ادائیگی اور تسبیحات کو اپنا معمول بنانا ہے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، مخالفتوں کے ڈر سے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور ایک یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ اللہ رحم کر دے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم آرام سے نماز پڑھیں گے، اس لیے ہم اگر باہر ہیں تو ابھی ہم نہیں نماز پڑھیں گے۔ نہیں، یہ بہت غلط عادت ہے۔ آپ ہاں سفر میں ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں۔ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بندوبست رکھا ہوتا ہے، اور آپ کو جگہ مل جائے گی۔ اب تو آج تو مسجدیں بڑی اچھی اچھی بنی ہوئی ہیں، مسجدیں نہیں بھی ہیں تو آپ مصلی لیں اور نماز ضرور پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ جان لیں کہ نماز کا سوال ہونا ہے، اور ڈیتھ بیڈ پہ بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پہ ٹھیک ہے تو آپ نے نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گئے ہیں اور آپ نے کہا جی اچھا میں گھر جا کے پڑھ لوں گی، تو آپ یہ نوٹ کریں وہ نماز ہمیشہ قضا ہوتی ہے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ کیا کیا وہ ریزن صحیح تھی؟ کیا جوتے کپڑے خریدتے خریدتے میں نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا؟ تو اگر اللہ آپ کو چھوڑ دے، اللہ نہ کرے کبھی بھی چھوڑے، اللہ کبھی بھی ہمیں نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، لیکن مثال دے رہی ہوں، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیشہ آگے جب انشاءاللہ سردیاں آئیں گی تو اس کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں جب گھر سے نکلیں تو وضو کر کے نکلیں، جہاں آپ کو اللہ اکبر کی آواز ہے الرٹ رہیں، عصر کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، آپ فوراً نماز پڑھیں، فوراً نماز پڑھیں۔ مجھے کیا پتا، آپ کو کیا پتا قیامت ہی آ جانی ہے مغرب سے پہلے، پھر پھر کیا کریں گے؟ تو اب ہم بہت ہی خوبصورت سورہ ایک اور شروع کرنے لگے ہیں، سورہ نجم، مکی سورہ ہے، اس کا مطلب سورہ ابھی آگے سورہ رحمان پڑھیں گے ہم، تو اس میں اس کا مطلب ہے جھاڑیاں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اب سورہ نجم میں آخرت میں نجات کا اصل دار و مدار عقیدہ توحید اور عمل صالح، اور اس لیے فرشتوں اور صالحین کی شفاعت پر انحصار نہیں کرنا، بلکہ اپنے اچھے اچھے کام ضرور کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس میں لات منات عزا اور شعراء پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کتاب پر عمل کرو۔ یہ ان لوگوں جو تھے ان کے مشرکین مکہ، انہوں نے اپنے یہ خدا بنائے ہوئے تھے، لات منات اور عزا ان کے یہ نام تھے۔ اور یہ جو ہے سورہ نجم، اس کا علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا،
کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے، اور بہت ہی اس میں کوئی کام کی چیزیں ہیں. کام کی تو ہر سورہ میں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کچھ ڈفرینٹ ہے. اور اس میں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا، ایک ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا. اور اس کے علاوہ وہ تھا سفر، دنیاوی سفر، یعنی کہ مکہ سے بیت المقدس تک. اور پھر جب ان کا سفر تھا آگے سدرۃ المنتہا اور آگے آسمانوں کا سفر جو تھا، اب وہ اس میں ہے. جی. اور اس میں ایک حدیث ہے بخاری شریف کی 4582، اس میں امیہ بن خلف نے آیت سجدہ سن کر سجدہ کی بجائے ماتھے پہ مٹی لگا لی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو توفیق ہی نہ دی. اس میں باقاعدہ سے آیت سجدہ آئے گی، جو کہ سب سے پہلی سورہ ہے آیت سجدہ کے لحاظ سے، لیکن مصحف میں یہ کافی آگے کر کے آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہم آگے اب اس کو اس کے ترجمے کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ باتیں تو اس کی بہت ساری ہو جائیں گی اور ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر سے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرے، کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے، نہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں. وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے اور رسول بھی تھے. وہ بازار بھی جاتے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، شادی بھی کی تھی. لیکن ادھر جو ان کی ہم صفات پڑھیں گے، چیزیں پڑھیں گے، وہ رسول ہونے صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی کیٹیگری آئے گی. عبداللہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے تھے، یعنی کہ ہنستے کھاتے پیتے ہر بات لکھتے تھے. تو بزرگوں نے کہا کہ ہر بات تو نہ لکھا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لکھ لیا کرو. اور حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام گفتگو میں بھی بہت محتاط رہتے تھے، وہ عام بول چال میں بھی کانشیس تھے. اور سورہ نحل آیت نمبر 40 میں کہا گیا کہ رسول اپنی طرف سے تشریح نہیں کرتا. قرآن کی تشریح دو طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک قرآن کی تشریح قرآن کے ذریعے ہی ہوتی ہے، جسے ہم نے سورہ فاتحہ کا جو ہے سارا سارا ایسنس جو ہے پورے قرآن میں ہم نے دیکھا. اور دوسرا قرآن کی تشریح سنتوں سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم نماز پڑھو تو طریقہ ہمیں سنت میں ملا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کرو تو طریقہ جو ہے ہمیں سنت سے ملا. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں ساتھ ساتھ فالو کرنا ہے شریعت کو اور سنت کو انشاءاللہ. اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور ہے. پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور بلند آسمان کے کناروں پہ تھا. پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ دو کوانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. بس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی. دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا. جی. یہ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ آ گیا کہ وہ آئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دو دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی صحیح حالت میں دیکھا، ورنہ وہ اکثر انسانوں کے حالت میں آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینہ لے کر جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مکہ مدینہ دونوں لے کے جائے. تو ادھر ایک دروازہ بھی ہے جبرائیل، ادھر لکھا ہوا ہے. تو اس کو پڑھ کے جو فیل آتی ہے نا، وہ کوئی نیکسٹ لیول ہے، جو کہ انسان ڈسکرائب نہیں کر سکتا. کہ جبرائیل، اچھا جبرائیل، واہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس سے ملتی جلتی چیز بھی، یعنی کہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دو بار دیکھا، وحی کا نزول اور غار سے اتر رہے تھے. دوسرا معراج میں جبرائیل علیہ السلام نے اپنی شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. جو پہلی دفعہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر رہے تھے، ان کو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھا تو پھر آسمان کو دیکھا تو ادھر جبرائیل علیہ السلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلدی 600 پر گن کیسے لیے. تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فوٹوگرافک میموری ہے. ان کے سامنے اگر آپ ایک پیج ان کے سامنے رکھ دیں، پوری کتاب ان کے سامنے رکھ دیں، وہ بعد میں 100% ریپروڈیوس کر لیتے ہیں، ایک عام انسان. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں بھئی، آپ ان کی کیا کوالٹیز کو کر سکتے ہیں. اب ایک رائٹر ہیں قدرت اللہ شہاب، وہ ان کے پاس فوٹوگرافک میموری تھی.
آپ میں سے کسی نے پڑھا ہوگا شہاب نامہ، ان کی بڑی کتابیں ہیں، تو وہ ایک نارمل بندے کے پاس جب ہو سکتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم کیا ہی بات کہیں گے۔ مائیکل ہارٹ جو ہے ایک ہے بندہ نان مسلم، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے تعریف کی کہ اس نے کہا کہ ہر فیلڈ میں یہ ریولوشن لے کر آئے ہیں، انقلاب لے کے آئے ہیں۔ کوئی بندہ ہوتا ہے نا وہ ایک کے فیلڈ میں انقلاب لا سکتا ہے، جیسے ایک سائنسدان ہے تو سائنس کی دنیا میں انقلاب لے آئے گا، تو کوئی مطلب کوئی بندہ جس فیلڈ میں وہ اس میں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ میں انقلاب لے کر آئے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور، اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ہاں 12 نمبر ہے، آیا مبارکہ 12 ہے سورہ نجم۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے مظاہرے کرائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا، اور جو ہے جبرائیل امین نے کہہ دیا تھا کہ اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی، سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اب آگے کیا ہوا واللہ عالم، انہوں نے کچھ حدیث بتائی نہیں ہے، لیکن ابھی بتانے کا بالکل ٹائم نہیں ہے۔ اس کے متعلق بڑی خوبصورت حدیث ہیں، آپ ضرور صحیح بخاری صحیح مسلم کھولیں اور دیکھیں۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کی لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے نہ لڑکے پسند ہیں نہ لڑکیاں پسند ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں۔ ہم بار بار ذکر کر چکے سورہ مریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان پھٹ جائے تم اللہ کے لیے لڑکا بناتے ہو، تو دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لیے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ لوگ صرف اٹکل کے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ جہاں اور وہ جہاں۔ دنیا کے لیے میں اور آپ محنتیں کریں، تھپ جائیں، ہر چیز کریں، اور آخرت جو کہ کنفرم ہے، موت کنفرم ہے، آج کسی سے پوچھ لیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں جی کسی نے نہیں مرنا، مرنا سب نے ہے، اور میں نے اور آپ نے ان کو اس کو چانس پہ رکھ لیا، اچھا جی دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لیں گے؟ آج آپ اپنی ایک کنفرم ٹکٹ کے لیے اتاولے ہو رہے ہوتے ہیں کہ میری ٹکٹ کنفرم ہے، اچھا میں کتنا ویٹ لے جا سکتی ہوں، ہر بات ہم کنفرم پوچھتے ہیں، تو آخرت میں کیا میں نے اور آپ نے پوچھا کہ اللہ میاں میں کتنا ویٹ لا سکتی ہوں اپنے ساتھ؟ اللہ میاں کیا میں کچھ میں کیا کیا چیزیں، کیا ہم نے اس کے بارے میں ریسرچ کی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کی۔ تو ہم آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ اس کے بارے میں ضرور ریسرچ کریں، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ جہان اور وہ جہان، یہ بھی بات اگر یاد رہے تو بہترین ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیات 26 to 32 ہے، اور اس میں شفاعت کی باتیں ہیں، اور شفاعت جو ہے صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا علم نہیں ہے، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ جی شفاعت کی بات ہوئی تو شفاعت کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں کہ شفاعت کا کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب آخری پارے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس اپنے جو سارے کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کر لو، کہ شفاعت جو ہے جس کو اور جس کے لیے اور جتنی کی اجازت اللہ دے گا بس وہی شفاعت کر سکے گا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، اور جن کا ارادہ بجے زندگانی دنیا کا کچھ نہیں، یہی ان کے علم کی انتہا ہے، آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہی خوب واقف ہے جو اس سے راہ یافتہ ہوا۔ جی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، ہم بس یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور اللہ ہی کے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو ان کا اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔
अल्लाह ताला मुझे और आपको भी इनायत फरमाए। इन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से भी, सवाए कुछ किसी छोटे गुनाह के, बेशक तेरा रब बहुत कुशादा मग़फ़िरत वाला है, वो तुम्हें बखूबी जानता है, जबकि इसने तुम्हें जमीन से पैदा किया, जबकि तुम अपनी माओ के पेट में बच्चे थे, बस अब तुम अपनी पाकीज़ी आप बयान ना करो, वही परहेजगारों को खूब जानता है। जी, इसमें है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई नेक बंदा भी फिसल सकता है, तो कोई बात नहीं, तुम फौरन अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांग लो। और एक दूसरी बात है कि अपने आप को पाकीज़ा बयान मत करो, बल्कि पाकीज़ा और वली अल्लाह का जो बनना बयान नहीं करते बल्कि बनते हैं। ठीक है जी, इससे मैंने और आपने क्या सीखा कि दीन में अपने गुमान से नहीं बातें करनी, दुनिया के तालिब को आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा, अपनी ख्वाहिशात को हमने तज़किया करना है। अल्लाह गुनाहगार और परहेजगार दोनों को खूब जानता है, तो मुझे और आपको क्या करना है, अपनी नीयतें खालिस करनी है। रुकू नंबर 3 है, आयात 33 to 62, इंसान का अमल इसके काम आएगा। क्या आपने इसे देखा जिसने मुंह मोड़ लिया, बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया, कि इसे इल्म गैब है, कि वो सब कुछ देख रहा है। जी, क्या कहा इसमें कि कोई बंदा, ये वो वाला बंदा है जो 34 में बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया, कि सिराते मुस्तकीम पे चला था पर रुक गया, इल्म के लिए आया था पर रुक गया, तो क्या हुआ कि उसका अमल भी रुक गया। आज मैं और आप भी सोच लें कि जब अगर हम इल्म के में रुकते हैं तो अमल भी हमारा कम होने लगता है। तो ये सारे के सारे एक, जिसे कहते हैं ना कि लिटमस टेस्ट है हमारे लिए, क्या हमारे लिए एक निशानी है। अगर अमल में कमी आ रही है, सुस्ती आ रही है, तो आप समझ लें कि इल्म में भी कमी आ रही है। क्या इसे इस चीज की खबर नहीं थी कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के वफादार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में है, और जब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा तो उधर मोहब्बत टपक रही होगी, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा वहां कुर्बानियां होंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी वफादार बना दे इस्लाम का, अल्लाह ताला का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी कोशिश खुद उसने की। जी, ये वाली आया मुबारका बड़ी ही जबरदस्त है, इंसान की करेक्टर बिल्डिंग कर देती है, कि मैं और आप जहां जहां कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमें वहां वहां चला देगा। आप बदी की कोशिश करेंगे, आपको बदी की तरफ चला देगा। आप नेकी की कोशिश करेंगे, आपको नेकी की तरफ चला देगा। वही रास्ते खुलते जाएंगे, वैसे ही लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह करे कि हमें नेक और सालिहीन लोग मिले, और हम नेकों की तरफ कोशिशें करें, हमारी सारी कोशिशें अल्लाह की राह में हो। और क्योंकि हमने क्या बनना है, इन्नी अब्दुल्ला, हमने अल्लाह का बंदा बनना है, हमने शैतान का बंदा नहीं बनना। और ये कि बेशक इसकी कोशिश अन करीब देखी जाएगी। आज जो आप कोशिश कर रही हैं, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप थक रही हैं, आप सब्र कर रही हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप बीमार हैं, आप तकलीफ में हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह आपकी कोशिश देख रहा है, और वो आपकी अनकरीब देखी जाएगी, फिर इसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और ये कि आपके रब ही की तरफ से पहुंचना है। कितना खूबसूरत रब है हमारा, कि हमें कितनी ढारस बंधाता है, हर वक्त हर चीज में हमारे लिए गिफ्ट ही गिफ्ट हैं। नेकियां करो तो गिफ्ट है, बीमार हो तो गिफ्ट है, कोई मुश्किल आई तो गिफ्ट है, हर काम में हमारे लिए गिफ्ट है। और यही कि वो हंसाता, वही रुलाता है, यही कि वही मारता जलाता है, यही कि इसने जोड़ा यानी नरम मादा पैदा किया नुत्फे से, जब वो टपकाया जाता है, ये कि इसी की जिम्मेदारी दोबारा पैदा करना है, ये कि वही मालदार बनाता है और सरमाया देता है। यानी कि अल्लाह की बांट पे कभी भी शक नहीं करना, अल्लाह की बांट पे कभी भी लोगों से हसद नहीं करना, ये अल्लाह के काम है। और वो ये कि वही शोरा सितारे का रब है। शोरा सितारे को ये लोग अपना बाहर का सितारा समझते थे, बड़ा बाबरकत, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो बाबरकत सितारा भी तो मैंने ही बनाया ना। तो असल बाबरकत जात कौन है? अल्लाह की जात है। और ये कि इसी ने आधे अव्वल को हलाक किया और समूद को भी, जिनमें से एक को भी बाकी ना रखा। इससे पहले कौम नूह को यकीनन वो बड़े जालिम और सरकश थे, और मोस्टला या शहर उल्टी हुई बस्तियों को इसने उलट दिया, फिर इस पर छा गया जो छा जाए। जी, बस है इंसान, तू अपने रब की किस किस नेमत के बारे में झगड़ेगा। अपने गुमान से मैंने और आपने शरीयत नहीं बनानी, अपने गुमान से हमने एसाले सवाब नहीं करना। अल्लाह ताला ने हमें बहुत से तरीके बता दिए हैं, सुन्नतों में हम से तरीके देखते हैं, जैसे कि हम हज बदल कर सकते हैं, हम लोगों को खाने खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं। औलाद अपने वालिदैन के लिए कुरान पाक पढ़े, और कुरान पाक पढ़ के उन पे अमल करे, तो इंशाल्लाह वो आपके वालिदैन को जरूर मिलेगा, जो भी जिस तरह से भी आप एसाले सवाब करेंगी। जी, बस ये नबी डराने वाले हैं, पहले डराने वालों में से आने वाली घड़ी करीब आ गई, अल्लाह के सिवा इसका मुयन खोल देने वाला, दिखाने वाला और कोई नहीं। बस क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो, हंस रहे हो, रोते नहीं,
بلکہ تم کھیل رہے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو کرنے والا کام کیا ہے کہ اللہ کے آگے سجدے کیے جائیں، اور سجدے فرض نمازوں کے علاوہ بھی کرنے چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شکرانہ کرنا ادا کرنا ہوتا تھا تو وہ نفل کی بجائے سجدے کرتے تھے، شکرانے کے سجدے کرتے تھے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہوتا ہے بندے کے۔ تو آج تو اللہ کے حکم سے طاق رہتا ہے، تو خوب سجدے کریں، خوب دعائیں مانگیں انشاءاللہ۔ جی، سورہ قمر بڑی ہی خوبصورت نام ہے، چاند کسی کو پیار سے کہنا تو انسان کہتا ہے چاند بات سنو اور بہرحال چاند کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے 3 دن کا چاند ہلال کہلاتا ہے، اس کے بعد چاند قمر ہوتا ہے، اور پھر جو فل مون ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں ٹائم کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کس ٹائم پہ شق القمر کا واقعہ ہوا۔ اور یہ واقعہ جو ہے مینا کے وادی میں پیش آیا، ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں محسوس ہوا، لیکن جس نے نہیں مانا تھا اس نے نہیں مانا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو کچھ جادو کر رہا ہے۔ بہرحال ہم اب ترجمے کے ساتھ چلتے ہیں، اور آیا مبارکہ 1 to 22 ہے، رکوع نمبر 1 ہے۔ قیامت قریب آ گئی، چاند ہٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چلا ہوا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پہ مقرر ہے، ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پہ مقرر ہے۔ اگر آج آپ کسی کام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو جیسے ہم یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، اور وہ ہزاروں سال بعد پوری ہوئی تھی۔ تو ہر وقت کا ایک ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے محفوظ رکھے، اور جو ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ احسن وقت پہ احسن طریقے سے پوری ہوں۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ بس ہے نبی تم ان سے اراض کرو، جس دن ایک پکارنے والا ناگواز چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ تو ہم ٹڈی دل کی بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آج ٹڈی دل کیا چیز ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا، اور ایسے وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رحم کر دے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس سے ملایا ہوا ہے۔ اور اس وقت وہ جو ہوتی ہیں، میں اور آپ سوچیں گے ان ٹڈیوں کو کوئی فکر ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کون سی ٹڈی چل رہی ہے، میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، دیکھو وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، ہاں اس نے مجھے کیا کہہ دیا، کبھی سوچتی ہے ایسی بات؟ تو میں اور آپ کیوں سوچ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹڈی دل کہہ دیا، ٹڈی دل کی طرح نکلیں گے؟ جب ادھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی، ہم ارد گرد کی باتوں کی نہیں خیال کر رہے ہوں گے، تو آج بھی ہمیں ارد گرد کے لوگوں کے پیئر پریشر میں نہیں آنا چاہیے، اور جو کام کر گزرنے نیکی کا وہ کر گزریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قیامت والے دن انسان ٹڈی دل کی طرح نکلے گا۔ تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو چھٹلایا تھا، دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا تھا، بس اس نے اپنے رب سے دعا کی، میں بے بس ہوں تو میری مدد۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے ڈانٹ دیا تھا، مجھے اتنا لگتا ہے ان کے اوپر۔ ہم ان کی دعا پڑھتے ہیں، انی مغلوب فانتصر، میں بے بس ہوں تو میری مدد کر۔ کسی وقت آپ سٹک ہو، کوئی بندہ آپ کو بہت تنگ کر رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، آپ یہ دعا پڑھ لیں، بس اللہ میں بے بس ہوں، آپ میری مدد کریں۔ بس اب اس کا ذرا رزلٹ دیکھیں۔ بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے منہ سے کھول دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کسی کو نیک بندہ کو، خالص بندہ کو، اللہ والا بندہ ہو نا، اس کو نہ ایسے دکھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال خدمت کی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا۔ تو اللہ کی جو ہوتی ہے نا لاٹھی، وہ بے آواز ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ جتنے بھی طاقتور ہو نا، اور ہمیں لگے کہ ایک بندہ بڑا حقیر سا ہے، تو اللہ کا خوف رکھیں، ضرور دل میں خوف رکھیں، اور آگے دیکھیں کہ ہوا کیا ہے۔ بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے منہ سے کھول دیا، اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا۔ بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا، پانی خوب جمع ہو گیا، ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پہ سوار کر لیا۔ اب نوح علیہ السلام نے، سوال ہے کہ کشتی بنائی تھی، ظاہر ان کی ایک ایج بھی تھی، اور انہوں نے کتنی بھی آخر سٹینڈرڈ کی کشتی بنا لی ہوگی، ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی ہوگی، نارمل سی کشتی ہوگی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ایسا زبردست سیلاب تھا، اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو اس لیے کہنا یہ چاہیے، کہنے کا مطلب یہ کہ اسباب انسان اختیار کرے، اور یہ نہ سوچے کہ ہائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں گی۔ نہیں، آپ نوح علیہ السلام کی کشتی کو یاد کر لیں، اور چاہے کتنا بھی بڑا اللہ رحم کرے زندگی میں سیلاب آ گیا ہے، اللہ آپ کو بچا لیں گے، لیکن کشتی پہلے آپ کو بنانی پڑے گی۔ کشتی کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو اسباب کرنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ اچھا اللہ مسبب الاسباب ہے اور خود میں لیٹی فلمیں دیکھتی رہوں۔
भाई अल्लाह मसऊद इस बाब है, तो उठो तो कुछ काम भी करो। ठीक है ना। जो हमारी आंखों के सामने चल रही थी, बदला इसकी तरफ से जिसका कुफर किया गया था, बेशक हमने इस वाक्य को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस कोई है नसीहत हासिल करने वाला? बताओ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें कैसी रही? अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई है जो इससे नसीहत ले? अल्लाह करे कि मैं और आप नसीहत ले लें। और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, बस क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? मैं मुझे और आपको जवाब देना चाहिए, जी अल्लाह ताला मैं हूँ, मैं बिल्कुल आपके कुरान से नसीहत हासिल करूंगी। कौम आद ने भी झुटलाया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें, हमने इन पर तेज और तंद मुसलसल चलने वाली हवा एक मनहूस दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा दे पटकती थी, गोया कि वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। कौम आद को, जो ये वाली कौम थी, इसको अपनी ताकत पे बड़ा जोम था, बड़ा फख्र था। इनको इनको अल्लाह ताला ने ऐसे डिस्क्राइब किया कि ये ऐसे हो गए जैसे खजूर के तने उखड़ जाएं। खजूर का दरख्त बहुत मजबूत दरख्त होता है, कभी करीब जाके देखें, बहुत ऊंचा भी होता है, बहुत मजबूत भी दरख्त होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनको ऐसे कर दिया जैसे जड़ से कटे हुए, जैसे खजूर के तने होते हैं। और अल्लाह ताला ने अपनी ताकत की मिसाल दे दी। और आज मैं और आप देख लें, जिस जिसको अपनी ताकतों के ऊपर जोम है ना, हुसन पे, जवानी पे, पैसे पे, अपनी सवारियों पे, तो बस वो देख ले कि कौम आद के साथ क्या हुआ था। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के तकब्बुर से महफूज रखे। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना? यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, बस क्या है कोई नसीहत मानने वाला? जी। मैंने और आपने क्या सीखा? हर काम अपने मुकर्ररा वक्त पर होता है, अपनी पूरी कोशिश करके अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। कुरान का रास्ता सीधा है और आसान रास्ता है, इसे अपना कर अपनी जिंदगियों को आसान कर लें। रकू नंबर 2 आयात 33 to 40। जी। कौम समूद ने डराने वालों को छुटलाया और कहने लगे, क्या हम ही है, क्या हम ही में से एक शख्स को हमारी हम फर्माबरदारी करने लगेंगे? तब तो हम यकीनन गलती और दीवानगियां पड़े हुए होंगे। क्या हमारे सबके दरमियान सिर्फ इसी पर वही उतारी गई? नहीं, बल्कि वो झूठा शेखी खोर है। अब सब जान लें कि कल को कौन झूठा और शेखी खोर था। 27 आया मुबारका। बेशक हमने इनकी आजमाइश के लिए ऊँट नहीं भेजेंगे, बस ए सौले तो इनका मुंतजर रहे और सब्र कर। हाँ, इन्हें खबरदार कर दे कि पानी इनमें तकसीम शुदा है, हर एक अपनी अपनी बारी पर हाजिर होगा। उन्होंने अपने साथी को आवाज दी जिसने ऊँटनी पर वार किया और इसकी कूचे काट डाली। यानी कि वो ऊँटनी इतना पानी पीती थी, तो उन्होंने कहा भाई अब तो ये हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, इसको तो उसकी कूचे काट दो। तो काम किया था एक आदमी ने, और आगे सोचें कि हुआ क्या, कि पस क्यों कर हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना, हमने इन पर एक चीख भेजी, पस ऐसे हो गए जैसे कांटों की ऊंधी हुई बाढ़। हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया, बस क्या है कोई जो नसीहत कबूल करे? ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला आखिरी आखिरी पारों में हमें झंझोड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, उठ जाओ उठ जाओ, देख लो तुम नसीहत कबूल कर रहे हो। और आगे आया मुबारक 33। कौम लूत ने भी डराने वालों को छुटलाया, बेशक हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेजी, सवाए लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के, इन्हें हमने शहर के वक्त निजात दी। अपने एहसान से हर शुक्रगुजार को हम इसी तरह बदला देते हैं। अल्लाह ताला हम भी शुक्र करते हैं आपका कि आपने हमें इतनी सारी नेमतें दी, हमें भी आपके बेहतरीन बदले चाहिए। यकीनन लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें हमारी पकड़ से डराया था, लेकिन उन्होंने डराने वाले के बारे में शक व शुबा और झगड़ा किया था। या आज मैं और आप तो नहीं ऐसा करते कि कोई हमें कहता है कि देखो ऐसे कर लो, तो हम उससे लड़ना शुरू हो जाते हैं? अगर करते हैं तो आइंदा ना करें। और इन लूत अलैहिस्सलाम को इनके मेहमानों के बारे में फसलाया, बस हमने इनकी आंखें अंधी कर दी और कह दिया मेरा डराना और मेरा अजाब चखो। यकीनी बात है कि इन्हें सुबह सवेरे ही एक जगह पकड़ने वाले मुकर्ररा अजाब में गारत कर दिया। बस मेरे अजाब और मेरे डरावे का मजा चखो, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम। और यकीनन हमने कुरान को पंदो वास के लिए आसान बना दी, आसान कर दिया है, बस क्या कोई है नसीहत पकड़ने वाला? चॉइस आज मेरे और आपके पास है। अब आखिरी आखिरी पारे हैं। अब मैंने और आपने फैसला करना है कि किस किस ने नसीहत पकड़नी है और किस किस ने फिर से वापस दुनिया के समुंदर में बह जाना है। अल्लाह करे कि हम नसीहत लेने वालों में हों। जी। अब रुकू नंबर 3 आयात 41 to 55 है। कौमों की हलाकत है, और फिरौनियों के पास भी डराने वाले आए, उन्होंने हमारी तमाम निशानियां दिखलाई, बस हमने इन्हें बड़े गालिब कभी पकड़ने वाले की तरह पकड़ लिया। ए कुरैशियों के तुम्हारे काफिर इन कफार से कुछ बेहतर हैं, या तुम्हारे अगली किताबों के
اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں، ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹ دے کے بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے، بے شک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو، منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اللہم لا تجلنا منہم۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے جسے آنکھ کا چھپکنا ہے، اور ہم نے تم جیسے بتھیروں کو ہلاک کر دیا، بس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ تم جیسے بتھیروں کو ہلاک کر دیا، یہ تم جیسوں میں نا آپ اپنا نام ضرور لکھائیں، اس سے انسان کی بڑی ہوش آتی ہے۔ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خوبصورت عزت والی جگہ عطا کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے سسرال سب کے ساتھ یہ عزت والی جگہ عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔ میں نے اور آپ نے کیا سیکھا؟ طاقت اللہ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ جو بندہ طاقتور ہے وہ کمزور کا ساتھ دے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش ہے اس میں پورا اتروں۔ اور آگے اللہ کی رحمت و توفیق سے ایک بہت خوبصورت سورہ ختم ہوئی، اور ایک اور ہم سب کی فیوریٹ سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ رحمان، جس کا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اور آپ کو بہت انتظار تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو ہے ہم اس کا سٹارٹ لیتے ہیں، 1 منٹ کی بس بات ہے، میں اس کا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 1، آیات 1 to 25۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ بہت امپورٹنٹ چار جو آیا مبارکہ، اگر انسان یہ سیکھ لے اور اپنے کریکٹر کو بلڈ کرنا شروع کرے تو وہ ایک یقیناً اعلیٰ انسان بن جائے گا۔ جی، تو رحمان، کسی بھی مشکل میں جب انسان سورہ رحمان سنتا ہے نا، تو جب پہلا لفظ سنتا ہے نا تو انسان کہتا ہے بس، بس ہو گیا مشکل حل، سب کچھ حل ہو گیا۔ الرحمن، اللہ کے بدل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے یہ نام، اس پہ مبالغہ بھی ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، رحمت والا۔ اللہ تعالیٰ کے 3 بیسک نام ہیں، اللہ، رب اور رحمان۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ بہترین نام ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری جو آیا مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے بولنا سکھایا۔ تو یہ ٹاپ کوالٹیز ہیں ہر چیز کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، یہ سب کلاموں میں سپریم کلام، اسی نے انسان کو پیدا کیا، تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان، اور اس نے بولنا سکھایا۔ تو پورے جسم میں جو ٹاپ کوالٹی ہے وہ بولنا، اور آج میں اور آپ چٹ 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 کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے، تو ہم یہ بھی سوچیں کہ کیا ہم اللہ کے لیے کبھی ہم نے یہ چڑ چڑ کی ہے؟ کبھی سوچنا ضرور زندگی میں، کتنی دفعہ میں نے اللہ کے لیے کی تھی یہ چڑ چڑ۔ تو اللہ کے حسین نام الرحمن کے ساتھ مجھے اور آپ کو جڑ جانا ہے، اور اعلیٰ ترین علم حاصل کرنا ہے۔ اس قرآن کو باقی کلاموں پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، تو جو بندہ اس قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت فضیلت والا بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے، وہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو وہ بھی چراتے تھے بکریاں، اونٹ وغیرہ، یہ عرب والا ان کا کلچر تھا۔ تو جب وہ امیر المومنین بن گئے تو انہوں نے دور سے دیکھا اونٹوں کو، تو انہوں نے کہا کہ عمر تو کیا تھا، تو اس قرآن کے آنے سے پہلے تو کیا تھا، اسلام کے پہلے تو یہ بکریاں چرانے والا، اور آج تو امیر المومنین ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلو اللہ کے نبی تھے، لیکن ایک عام بندہ بھی خاص ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کسی خاص چیز سے جڑیں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ خاص نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ قرآن پاک سے ویسے جڑ جائیں جیسے اس کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ابھی آج جو ہے انسان میں فرسٹریشن کیوں ہے؟ کیونکہ انسان نے بیلنس قائم نہیں رکھا، انسان نے اللہ کے ساتھ جڑنے کا بھی بیلنس نہیں قائم رکھا، اور اس کے علاوہ
ہماری جو ورلڈ کو خراب کیا. جیسے کہ پیسٹیسائڈز، جب کیڑوں کو مارنے کی دوائیاں پھینکتے ہیں تو اس میں جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ بھی مر جاتی ہیں. تو بیلنس تو نہ ہوا نا. تو دھیان کرنا ہے آئندہ کہ پیسٹیسائڈز وہاں پہ نہیں کرنے جہاں پہ شہد کی مکھیاں قریب قریب ہوں. بڑی نازک ہوتی ہیں اور وہ اس دنیا میں ان کو بڑی ضرورت ہے. بہت ساری فیکٹریاں آبادیوں میں لگا دی، پولوشن ہو گئی. تو انسان نے پھر بھی نہیں بیلنس کیا. تو چاہیے یہ کہ اللہ نے جو ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں ان کے بیلنس کا بھی ہمیں طریقہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اور آج جو یہ فرسٹریشن ہے زندگی دنیا میں، اتنی سائنس ترقی کر گئی، آئی فون 16 بن گیا، تو پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا. میرا خیال ہے 16 بن چکا ہے، اب میں غلط نہ ہوں تو باہر اتنی اتنی ٹیکنالوجیز آ گئی. اور پھر اس کے بعد انسان فرسٹریٹڈ، وہ اتنی زیادہ اس کی ہے. جو امریکہ میں لوگ، اتنے زیادہ لوگ جو آج سے 10 ایئرز بفور تھا، آج اس سے تقریباً 50% زیادہ ہو گئے خودکشی کا ریٹ. کیوں؟ کیونکہ انسان نے بیلنس ہی نہیں کیا. تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بیلنس میں لائیں. آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا، اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو. اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، بس والا اناج ہے، خوشبودار پھول ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس طرح طرح کے پھل بنا دیے، اگر ہم ان کو پہ غور کریں. کینو، اسٹرابریز، ہر پھل کا الگ رنگ، ہر پھل کی پیکنگ الگ. آپ تربوز کی پیکنگ دیکھیں تو کتنا سخت ہے، اللہ نہ کرے کسی کے سر پہ آئے تو سر پھٹ جائے. لیکن اندر سے دیکھیں تو نرم گودا. کنو کیسا خوبصورت ہے. اچھا، سائزز کتنے ڈفرنٹ ہیں. تو ان پہ ضرور غور کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے اور ہمیں غور و فکر کی عادت کو جائے. بس اے انسانوں جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. بس اے انسانوں جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. بس اے انسانوں جن تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے بڑھ کر نہیں سکتے. پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. جی وہ دو دریا ہیں اور ان کے درمیان میں ایک طرف جو ہے وہ کوئی گدلا سا پانی ہے، ایک طرف صاف سا پانی ہے، اور وہ آپس میں چل رہے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں. آپس میں ملتے نہیں ہیں وہ دو دریا. بس اپنے پروردگار کی، اچھا ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے. بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. موتی اور مونگے، یعنی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آرائش کے سامان بھی نکال دیے. اللہ کی ملکیت میں جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرف بلند چل پھر رہے ہیں. بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر یہ بحری جہاز نہ چلیں تو ہماری شپنگ نہ ہو، ہماری تجارت بہت زیادہ مشکل میں آ جائے، کیونکہ زیادہ تر جو شپنگ اور تجارتیں ہوتی ہیں وہ بحری جہازوں کے تھرو ہوتی ہیں. تو کیا میں اور آپ یہ شکر کرتے ہیں کہ بحری جہازوں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے ہم تو کبھی سوچتے بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم ان سب چیزوں پہ اور غور کریں، احتیاط کریں، الرٹ رہیں. جی، تو میں نے اور آپ نے کیا سیکھا؟ قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش اور اللہ سے اس کے صحیح فہم کی دعا کرنی. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت بے مثال ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کرنا ہے. رکوع نمبر 2 آیات 26 to 45. بقا صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ بچے کا کون؟ صرف اللہ. کلو من علیہ فان، زمین پہ جو سب ہیں فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. کیسا عجیب لگتا ہے نا، ہم سب نے چلے جانا ہے. جو آج میں چیز بڑے زوم کر کے خرید رہی ہوں نا، اس نے بھی ختم ہو جانا ہے. تو دعا یہ کرتی ہوں کہ جاتے جاتے سپارے ہیں ہم اللہ باقی کے ساتھ جڑ جائیں. اور کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے نا تو ہم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز ایک چھان ہے. بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہر لمحہ ہر دن اس نے ایک نئی چیز بنانی ہے. آج دیکھیں سائنس کتنی ترقی کر رہی ہے تو پتا چلتا ہے اچھا یہ بھی ہے، اچھا زندگی میں یہ بھی ہے. انسان کو ان چیزوں پہ
بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جنوں انسانوں کے گروہ عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے گروہ جنات انسان. اگر تم آسمانوں زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ و طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. اس میں سارا تسنیہ کا صیغہ یوز ہو رہا ہے، دو 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 دو. تو کذبان، تو کذبان جو ہے یہ دو کا صیغہ ہے. بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم پھر مقابلہ نہ کر سکو گے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اچھا جی، اب انسان اس میں سوچتا ہے کہ ادھر تو اللہ تعالیٰ نے آگ اور شعلوں کا ذکر کر دیا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہ کون سی نعمت؟ یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے پیپر آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام ہوں گے تو تم اپنے آپ کو سنبھال لو. پھر جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی. اچھا جی، ادھر تو یہ بھی بات آ گئی کہ کسی سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. اب ہم کہیں گے چچا تو بڑی مزے کی بات ہے، لیکن آگے سنتے ہیں نا پھر کیا ہوتا ہے. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. گناہ گار صرف حلیے سے ہی پہچانے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. اللہم لا تجلنا منہم. حال حلیے سے ہی پہچانے جائیں گے، تمہیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. میں نے آپ نے کیا سیکھا؟ فانی دنیا کے گھروں سے زیادہ دائمی دنیا کے گھروں کی فکر کرنی ہے. ہر حال میں ہر امید صرف اللہ سے رکھنی ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے. رکوع نمبر 346 to 78. جنت کی نعمتیں. اب میں اور آپ ایک خوبصورت باغات کی سیر کے لیے نکل رہے ہیں. اپنے ویژولائزیشن کی کھڑکیاں کھولیں اور ان جنتوں کی سیر کریں. اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہوں گی. اچھا، ٹو ٹو ہر چیز دو دو. اللہ کرے کہ میں اور آپ یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس وقت ہم لوگ مل کے ہوں اور ہم کہیں کہ دیکھا ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا قرآن پاک میں، یہ تو سچ ہوا. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جنتی ایسے فرشوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے. یعنی کہ اٹھ کے بھی جانا نہیں پڑے گا. آج دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کیا ہے، کوئی اٹھ جائے، کوئی مجھے یہ چیز پکڑا دے، چلو پھر خود ہی اٹھتی ہوں، ہمت کرتی ہوں، اچھا اٹھ ہی جاتی ہوں. ایسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ. تو لیکن ادھر ایسا ہوگا کہ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے ہی آ جائے گی. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہاں شرمیلی نیچے نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انس نے ہاتھ نہیں لگایا. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ابھی اگر کوئی ہمارے بھائی سن رہے ہیں تو وہ تو بڑے ہی خوش ہو جائیں گے. واہ واہ واہ، ہمیں تو حوریں ملیں گی. وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کی ہوں گی. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جی، حوروں والی اگر تو ان کو چلیں ہم آگے چلتے ہیں تو بات کرتے ہیں. اس میں ایک ٹوسٹ ہے. جو حوروں والی جنت ہے نا، اس کا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے. بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اچھا جی، اس احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے. تو اس میں ایک دفعہ میں سمجھتی تھی کہ ہمیشہ میں کسی انسان پہ اگر کوئی اچھی بات کرتی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں، تو اس کو بھی جواب میں مجھ سے محبت کرنی چاہیے. تو میں نے ابو کو کہا کہ ابو دیکھیں، اپنے ابو کو کہا کہ یہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو میرے ابو نے کہا بیٹا تم نے تو بڑی چھوٹی سوچ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے تم پہ کروڑ احسان کیے ہیں نا، تمہیں آنکھیں دے دی، تمہیں کان دے دی، تمہیں زبان دے دی، تمہارے مانگے بغیر دی. تمہیں کیا پتا تھا کہ تم پیدا ہونے والی ہو؟ تم نے تو نہیں مانگا تھا نا اللہ سے کہ اللہ میرے ہاتھ ٹھیک دینا، اللہ میری انگلیاں ٹھیک دے دینا، اللہ میرے پیر ٹھیک دے دینا. تو اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا نا، دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم احسان کے بدلے احسان نہیں کرو گی. یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کا جواب نہیں دو گی. تم ہر وقت لینے والی رہو گی. نہیں بیٹا، تم نے دینے والا رہنا ہے. اللہ نے تمہیں کروڑ ہاں نعمتیں دی ہیں، تم دینے والی بنو. اور وہ تم کیسے دینے والی بنو گی کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا رویہ رکھو گی. تو مجھے اپنے ابو کی تشریح بہت پسند ہے. مجھے اور کسی سے کبھی یہ تشریح نہیں ملی تھی جو مجھے اپنے ابو سے یہ تشریح ملی.
اور इनके सिवा दो जन्नतें और हैं, बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, जो दोनों गहरी सबज स्याही माइल हैं। किसी बाग में जाए ना, जो बहुत सारे दरख्त लगे हों। हमारे घर के करीब भी एक है पार्क। तो उसमें एक जगह जहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं, आप उसमें मिले हुए हैं। तो जब फुल सन होता है ना, और जब वो इंसान उधर से गुजरता है, तो वो डार्क ग्रीन हुए हुए होते हैं, डार्केस्ट ग्रीन होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा, अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में कहा था। तो कुछ इसी तरह का मे भी हो, हम तो नहीं जानते, लेकिन उस वक्त विजुअलाइजेशन में आता है। अपने बस अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे, जो दोनों गहरी सबज स्याही माइल है। बस अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे, इनमें दो जोश से उबलने वाले चश्मे हैं। बस अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे, इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार हैं। खजूर और अनार, हमें हमने हमारे टेबल पे खजूरें ऐसे पड़ी होती हैं, हम कभी सोचेंगे किसने मेरे लिए खजूर आने के लिए मेहनत की। किसी ने बीज बोया, या जैसे भी खजूर का दरख्त लगता है वो लगाया, फिर उसकी उसकी आबियारी की, फिर उसका ध्यान किया, फिर उस खजूरें उतरी, फिर वो ट्रांसपोर्ट हुई, तो मेरे टेबल तक आई कि मैंने वो खजूर खा ली। तो ध्यान करना चाहिए। बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, इनमें नेक सेहत खूबसूरत औरतें हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, गोरी रंगत की हूरें जन्नती खेमों में रहने वालियां हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, इनको हाथ नहीं लगाया किसी इंसान या जिन ने इससे कबल। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जी, हूर वाली जन्नत जिस जिस भी मेरे भाई को चाहिए ना, तो वो जो है उसको फिर तकवा अपना बहुत बढ़ाना होगा, क्योंकि आम वाली जन्नत में तो हूर नहीं है। ये तो सुप्रीम जन्नत में हूर है। आज वो उस भाई को ना, कि जो औरतों को देख कर ना अपनी आंखों को ठंडा नहीं करना होगा, उनको देख के आहें नहीं भरनी होंगी, बिल बोर्ड पे लगी हुई औरतों को शादी ब्याह पे जाके ऐसे औरतों को घूरना नहीं होगा। अगर आपको जन्नत चाहिए, जन्नत में हूरें चाहिए ना, तो फिर आज आपको सब्र करना होगा और अपनी निगाहें नीची रखनी होंगी। सबस मसनदों और उम्दा फर्शों पर तकिए लगाए होंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, तेरे परवरदिगार का नाम बाबरकत है, जो इज्जत और जलाल वाला है। जी, क्योंकि जन्नत में जेलसी नहीं होगी। तो इसलिए अगर जो आज की खवातीन हैं, वो अगर सोचें कि भाई जन्नत में तो हूरें होंगी, तो वो परेशान ना हो, उधर जेलसी निकल चुकी होगी। और उसमें जो है ना, औरतें जो दुनिया की खातून है ना, वो भी उन हूरों से ज्यादा खूबसूरत होगी। इसलिए आप फिक्र ना करें। और जो है ना, मोमिन औरत का मकाम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जन्नत में जो है ना हूरें, वो तो जन्नत की एक मखलूक है। लेकिन जो दुनिया की औरत जाएगी ना, वो दुनिया कमा के उधर पहुंचेगी। दुनिया में उसने नेकियां की होंगी, सब्र किया होगा, तकवा किया होगा, तो वो उधर पहुंचेगी। इसलिए उसका मकाम ज्यादा होगा। तो अल्लाह करे कि मैं और आप भी जो हैं उन औरतों के मकाम तक पहुंचे, इंशाल्लाह। ठीक है जी। आगे सूरह वाक़या स्टार्ट हो रही है। आज थोड़ा सा ज्यादा अगर टाइम हो जाएगा तो प्लीज आप हमें इसका सदका कर दीजिएगा। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सूरह वाक़या, और ये बड़ी ही खूबसूरत सूरह वाक़या है। इसका अगर आप रात को पढ़ें, तो आप पूरी रात आपके जहन में ना ये चीजें रहेंगी, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने कुछ कैटेगरीज बता दी लोगों की, कि कौन क्या करेगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना। तो सूरह नंबर 56 है, आयात 96 हैं। और क़यामत के नामों में से एक नाम भी है वाक़या। और हजरत उमर के कबूल इस्लाम से पहले नजूल इसका 5 से 6 नबी में हुआ है। और कुरैश की क़यादत तो आखिरी इंतबा है। बातें इसके लिए बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। इसमें बस एक हदीस हम पढ़ लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अम्मा यतसाउलून सूरह इज़ा शम्स कुव्विरत अल मुरसलात वाक़या हूद ने बूढ़ा कर दिया है। ये हमने पहले भी पढ़ी थी, तिरमिज़ी की 3297 है। जी, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 1 है, आयात 1 to 40 है। अस्हाब यमीन और इन पर इनामात इलाही। अब देखते हैं ये अस्हाब यमीन है कौन। जब क़यामत हो जाएगी, जिसके वाक़या होने में कोई झूठ नहीं, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। कोई बंदा उधर बिल्कुल ही डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। दुनिया में हम समझ रहे होंगे कि वाह, ये तो बंदा जन्नतुल फिरदौस में जाएगा, अल्लाह रहम कर दे। और क़यामत वाले दिन नजर आएगा कि इसके तो हाथ में अमाल नामा बाएं हाथ में, ये तो अल्लाह रहम करे कहीं और जा रहा है। बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। और किसी को बुलंद कर देगी, किसी को बिल्कुल नीचे कर देगी।
جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مسل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے، اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کے کیا کہنا، بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں۔ اچھا جی، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، سب سے پہلے دائیں بازو والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 33% نمبر لے کے بس پاسنگ مارکس لے کے بس پاس ہو گئے ہیں، اور بائیں بازو والے کون لوگ ہیں؟ جو کہ فیل ہو گئے ہیں، اور جو ہے نا آگے والے لوگ وہ کون ہیں؟ یہ ڈسٹنکشن لے کے پاس ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کو تب تھاما جب اسلام غریب تھا، یہ نیکیوں کے لیے بھاگتے تھے، یہ ٹرینڈ سیٹر تھے نیکیوں میں، وہ ہر لمحہ اللہ کے قرب کی کوشش کرتے تھے، یہ اس وقت اسلام کو سودا کرتے تھے جب اسلام لوگوں کے پیروں تلے تھا، اور اس میں انبیاء، شہداء، صحابہ، تابعین، صدیقین ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ میری امت کے پہلے حصے میں خیر زیادہ ہے یا آخری حصے میں، آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے انوائٹ کیا ہے، اور آئیے میں اور آپ بارش کا پہلا قطرہ بنیں، شریعت و سنتوں کو زندہ کریں، اور السابقون الاولون میں شامل ہو جائیں، جنت بھی بہتر ملے گی، نعمتیں بھی بہترین ملیں گے، ذائقہ دار پھل بھی ملیں گے انشاءاللہ، اور آگے ہم پڑھنے والے ہیں کہ اور کیا کیا ملنا ہے انشاءاللہ ہم سب کو، اللہ ہمیں عطا کریں۔ وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں بہت بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوگا، یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، آپ کورے اور جگ لے کر، ایسا جام لے کر جو بہتی بھی شراب سے پر ہوگا، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا، یعنی کہ دنیا کی شراب پی کے تو سر میں درد بھی ہو جاتا ہے، لیور خراب ہو رہا ہوتا ہے، اگلے دن لوگ وامٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ادھر نہیں ہوگا، اور ایسے میوے لیے ہو جو ان کی پسند کے ہوں گے، پرندوں کے گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہاں بےہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی، اللہ کرے ہم بھی وہی باتیں سن لیں انشاءاللہ۔ جی، اور دہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دہنے ہاتھ والے، اچھا جی یہ ہو گیا السابقون الاولون کی بات، ٹھیک ہے، اب دہنے ہاتھ والوں کی بات ہے جو 33% نمبر لے کر پاس ہوئے تھے، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں، یعنی کہ یہ تھوڑی نچلی درجے کی جنت ہے، جو نہ ختم ہونا روک لیے جائیں گے اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پہ بنایا ہے، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اچھا جی، اب یہ جو ہے نا ہمارے بھائیوں کے لیے پھر یہ خوشخبری ہے کہ پھر جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا، یعنی کہ جنہوں نے 33% نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں، ان کے لیے انہی کی بیویاں ہوں گی، لیکن وہ پیاری ہو جائیں گی، کنواریاں ہو جائیں گی، محبت والیاں ہو جائیں گی، ان کے ہم عمر ہو جائیں گی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب جس کی شادی کو 8-10 سال گزر جائے نا، تو وہ میاں بیوی میں نا سوائے آپس میں بجلی کے بل اور دہی اور ٹماٹر کے علاوہ بات ہی نہیں رہ جاتی، تو آج مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کب آخری دفعہ آئی لو یو کہا تھا، ضرور کہیں، ضرور بات کریں، اور ان سے ان باتوں کے علاوہ بھی باتیں کریں، اور پھر ان سے محبت طریقے سے بات کریں کہ دیکھیں آج میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو 33% والے نا ان کو انہیں کی بیویاں ملیں گی، آگے سے وہ یہ نہ کہے کہ تم تو دورہ قرآن اٹینڈ کر رہی ہو اور مجھے آ کے کیا کیا خبریں دے رہی، لیکن بہرحال یہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی بہت کچھ کریں تو پھر تقوی اختیار کریں، پھر اللہ کے لیے بھاگیں اور سابقون الاولون میں شامل ہو جائیں، بہرحال 33% پہ تو یہی ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں سب لوگ 33 سے 35 سال کے ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تو یہ دائیں ہاتھ والے ہو گئے، جمع غفیر ہے اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں 3 گروہ تھے، محسنین، السابقون الاولون، اور ایک اصحاب الیمین تھے مومن، اور ایک اصحاب الشمال تھے، یہ کافر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ زندگی کا ہر لمحہ اس نیت و کوشش کا گزارنا ہے کہ کل مقربین میں جگہ مل جائے، جہاں تھک رہے ہیں وہیں سے نیکیاں قبول ہو رہی ہیں، دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنی ہے تاکہ پاکیزہ جنت کے حقدار بن سکیں۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیات 41 to 74 مجرموں کا انجام ہے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے جو ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش ہے، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں سے پلے ہوئے تھے، یعنی کہ دنیا میں ان کی فرانٹس، ان کی شو آف، ان کی چیزیں بہت اعلیٰ تھیں،
اور بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار کرتے تھے، یعنی کہ گناہوں پہ اڑے ہوئے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا بندے سے گناہ ہو گیا تو کہتے ہو میں سلپ ہو گیا چلو میں اللہ سے معافی مانگوں. نہیں، یہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے اس کے اوپر لاجکس پیش کرتے تھے. اچھا دیکھو نا ایسے، اچھا دیکھو ایسے، ڈو ایز رومنز ڈو. نہیں، اڑے نہیں رہنا. گناہ پہ اڑا کون رہتا ہے؟ شیطان. اور گناہ ہو جائے اس پہ توبہ استغفار کون کرتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی کہ انسان. اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجیے یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے. اور پھر تم اے گمراہ ہو، جھٹلانے والوں، البتہ کھانے والے ہو تھور کا طرف، اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. قیامت کے دن کی مہمانی یہ ہوگی، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ اچھا جی آگے سول سرچنگ کوسچنز ہیں، اور ان کو آپ نے آج ضرور دوبارہ سے ان کوسچنز کو پڑھنا ہے. ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا، اور ہم اس کے بارے میں اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو. تمہیں یقینی طور پہ پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا یہ پھر بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ. کیا کہ ہم پر تو توان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے. اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اس سے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتلاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت و مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو. اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو. آپ بھی تسبیح کریں. اور یہ جو تسبیحات ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں زندگی میں، یہ آپ کو بہت سی چیزوں سے بچا لیتی ہیں. نفس، میں نے آپ نے کیا سیکھا؟ نفس کی خواہشات اور لذتوں پر وقت اور مال ضائع نہیں کرنا. رکوع نمبر 3 آیات 75 to 96. عالم نزا کی بے بسی. بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم، کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. اچھا جی اس آیہ مبارکہ کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ نکالتے ہیں کہ جی وضو کر کے اس کو ہاتھ لگانا چاہیے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. اور مفسرین ایک اور بھی بات کہتے ہیں کہ توفیق ہی اس کو ہوگی جو پاکیزہ بندہ ہوگا، جو قرآن اٹھائے گا پڑھے گا، صرف اسی کو توفیق ہوگی جو ہوگا پاکیزہ. اگر کوئی گندا مندہ بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دے گا. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، پس کیا تم ایسی بات کو سرسری معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرتے ہو؟ بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. کوئی آئی سی یو کا وقت یاد کریں، کوئی کسی کو بھی آپ نے دیکھا ہو. بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ. یعنی کہ جو روح جسم سے نکل گئی اس کو لوٹا سکتے ہو؟ بس جو کہ بارگاہ الہی سے قریب ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے. اور جو شخص داہنے والے ہاتھ میں ہو، داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دانے والوں میں سے. لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہی میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور دوزخ میں جانا ہے. یہ خبر سراست حق اور قطعاً یقینی ہے. پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر. پھر تسبیح کا ذکر آیا، اور جو آیہ مبارکہ 88 ہے، تو جو ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے جو ہیں جو نیک بندے ہوتے ہیں اس کے لیے خوشبودار کفن لاتے ہیں اور وہ مقربوں میں سے ہوتا ہے. اور حدیث یہ ہے، ایک اور بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن آپ کے حق میں یا تو گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. اور اس کے علاوہ ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ صحیح بخاری کی 7563 ہے. دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پہ ہلکے اب وزن میں بھاری. تو زیادہ سے زیادہ آج طاق رات ہے اس کی تسبیح کریں اور ساتھ میں تیسرے کلمے کی تسبیح کریں. ٹھیک ہے جی آگے بہت خوبصورت سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ الحدید. حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، اور یہ جو ہے مصباحات کی
سورہ شروع ہو رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے سورہ شروع ہو رہی ہے، تو آگے بہت ساری سورہ اسی سے شروع ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور مسلمانوں سے ڈائریکٹ خطاب ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وسوسے آئیں تو آیت مبارکہ 3 پڑھ لیں، انشاءاللہ وسوسے چلے جائیں گے اور دل کھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ 57 نمبر سورہ ہے، قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، اگر ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کریں تو یہ 57 بنتا ہے، یعنی کہ یہ قرآن پاک کی بالکل ہاف سورہ میں سے آتی ہے، اور اس کا نام ہے لوہا۔ اور اسی طرح سائنسدانوں نے جب دیکھا کچھ عرصہ پہلے ہی کہ جب زمین کے بالکل سینٹر میں پگھلا ہوا لوہا ہے، زمین کے بالکل سینٹر میں پگھلا ہوا لوہا ہے، اور سورہ الحدید بھی سورہ میں بالکل سینٹر میں ہے، تو یہ کوئی عام بندہ یہ ایسی کر سکتا ہے بات؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نزول کا وقت جو ہے 5 سے 6 ہجری ہے، اور صلح حدیبیہ سے پہلے آئی ہے۔ ترجمے کے ساتھ چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات 1 to 10 ہے۔ کل کائنات ثنا خوان ہے، جو مخلوق آسمان اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے، وہ غالب حکمت والا ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے موت بھی، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی پہلے ہے، وہی پیچھے ہے، وہی ظاہر ہے، وہی مخفی ہے، وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ یہ والی آیت مبارکہ ہے دل میں وسوسوں کے لیے، کہ آپ کا دل انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کھل جائے گا۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ مصطفیٰ ہوا، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو ہر وقت یقین ہو کہ اللہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، تو ہمارا تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کے اٹھائے ہم، لیکن ہمارا وہ یقین پتہ نہیں کہاں شیٹر ہو جاتا ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بڑی بڑی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بول بول رہے ہوتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جانے ہیں، وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، سینوں کے بھید کا پورا علم اسی کو ہے۔ اللہ پر اس کے رسول پہ ایمان لیا، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا، پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کرے انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ جی، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے اور آپ کو سکل، وقت، پیسہ لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، اور اگر فارغ ٹائم ملتا ہے تو فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پرائورٹی دیں، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے کہ پرائورٹیز میں نے اور آپ نے کس کو دی ہے، اور خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تم اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پہ واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیریوں سے نور کی طرف لے جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے جی۔ آج مجھے اور آپ کو کس کو قرآن سمجھ آئے گا؟ وہ اس کو سمجھ آئے گا جو عقل مند ہو۔ یہ کتاب زندوں کے لیے، اس کو پڑھو، ہدایت حاصل کرو، عمل کرو۔ عرب کے پاس بالکل دیہاتی کلچر تھا، لیکن اللہ نے ان کو دنیا کے پریمیم بندے دے دیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے، اور جو عقل والے بندے تھے انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عقل دے، وہ آنکھیں دے جو ہم دیکھ سکیں۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمان اور زمین کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا، وہ دوسروں کے برابر نہیں، بلکہ ان کے بہت بڑے درجے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیا۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اس سے اللہ خبردار ہے جی۔ آج لوگ اسلام کو حقیر سمجھتے ہیں، جو اسلام پہ عمل کر رہا ہے اس کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، اور آج اسلام وہ ہیرا ہے جو مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ تو اگر میں اور آپ اس کو تھام لیں گے اور اس کو صاف کر کے لوگوں کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا علم مل جائے گا۔ آج جس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے لوگ اس کو ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کہ اچھا تمہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے لوگ، اور جس کو نہیں آتا قرآن کا ترجمہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نارمل بات ہے۔ تو حالانکہ نارمل بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے، اور اب نارمل بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ مجھے اور آپ کو نہیں آتا۔ تو بہرحال انسان کا عمل حالات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسے وقت پہ قرآن کو تھام لیں جس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن جو ہے وہ فارغ وقت کا کام ہے، اچھا میں نے شاپنگ پہ نہیں جانا تو چلو میں قرآن پڑھ لیتی ہوں، نہیں، قرآن تو ایسا نہیں ہے
क्या कोई आपको ऐसे करे कि अच्छा भाई ठीक है, वैसे तो मेरे पास कभी भी टाइम नहीं है, अभी मैं फारिग हूँ तो मुझसे मिलने आ जाओ, वरना मैं कभी भी फारिग नहीं, तो आप उससे मिलेंगे? आप उससे कहें नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए इतनी फारिग बैठी हुई हूँ। तो कुरान भी एक जिंदा कलाम है, जिंदा चीज है। आप कहते हैं जी मैं फारिग वक्त में पढ़ूंगी, तो उस वक्त भी आपको नींद आ जाएगी, उस वक्त भी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और इसमें जो है आगे आया मुबारक आएगी, उसके लिए बड़ा अच्छा सा एक वाक्या भी है। इधर हमारा रुकू खत्म हुआ है, हम आगे रुकू शुरू करते हैं। रुकू नंबर 2 आयत 11 to 19। कर्ज हंसना, कौन है जो अल्लाह ताला को अच्छी तरह कर्ज दे, फिर अल्लाह ताला इसे इसके लिए बढ़ाता चला जाए, इसके लिए पसंदीदा अजर साबित हो जाए। तो जी अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जैसे उन्होंने आया मुबारका सुनी तो उन्होंने उनका 600 खजूरों का दरख्तों का था बाग। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मैं ये कर्ज हंसना के तौर पर अल्लाह ताला को दे रहा हूँ। और उधर वो उनके बेगम और बच्चे भी रहते थे, तो उन्होंने फिर अंदर नहीं गया, उन्होंने बाहर से कह दिया कि आ जाओ, ये घर जो है और ये बाग अल्लाह ताला को दे दिया है। तो उनकी बेगम ने क्या कहा कि अबू दहदा तुमने बहुत अच्छा सौदा किया। और अगर आज मैं और आप होते तो हम तो कहते कि भाई आर यू इन योर सेंसेस, तुम, नहीं मैं अभी अपने अब्बू को मिलाती हूँ फोन, तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने इतना बड़ा मैं दे दिया बाग। अब लड़ना ही शुरू हो जाते। उन्होंने क्या कहा, अबू दैदा आपने बहुत अच्छा फैसला किया, तो अल्लाह करे हमारे भी दिल खुल जाए। एक दिन मुनाफिक मर्द औरत ईमानदारों से कहेंगे हमारा इंतजार तो करो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। जवाब दिया जाएगा तुम अपने पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो। फिर इनके और इनके दरमियान एक दीवार हाइल कर दी जाएगी जिसमें दरवाजा भी होगा, इसके अंदरूनी हिस्से में तो रहमत और बाहर की तरफ अजाब। यानी कि मुनाफिक मर्द और औरतों का हमेशा से एक ही था कि जी जब अच्छा टाइम है तो वो दूसरों का रल मिल जाए। तो अभी वो जन्नतियों को देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं अच्छा जी हमें भी नूर दे दो। ये चिल्ला चिल्ला कर इनसे कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ ना थे, वो कहेंगे हाँ ये तो सही, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में फंसा रखा था। और वो इंतजार में ही रहे और शक व शुबा करते रहे, और तुम्हें तुम्हारी फजूल तमन्नाओं ने धोखे में ही रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे रखने वाले ने धोखे में ही मार डाला। जी इसमें अल्लाह ताला ने क्या चार निफाक की निशानियां बता दी हैं। एक क्या है कि तुमने अपने आप को इफ्स एंड बट्स में ही डाले रखा। दूसरा ये था कि हर चीज को तुम डिले करते रहे, कल कर लूंगी, आज कर लूंगी, परसों कर लूंगी। तीसरा क्या था कि तुम शक में रहे। चौथा क्या था कि अल अमानी, तुम झूठी ख्वाहिशों के पीछे रहे, शैतान ने धोखा दिया। शैतान एक मसाल है कि धोखा दिया, तुम ऐसा करो, तुम मदरसे को ना पैसे दे दो, और तुम खुद जो हो ना ऐसा करो कि जाओ क्लबों में जाओ, तो बस इतना तो मैंने नेक काम कर लिया, अब बस ठीक है ना, मेरी तो नेकियां बहुत, ये शैतान का धोखा है। एक नेकी करें तो फौरन सोचें कि मैं और क्या नेकी जो कर सकती थी मैंने वो नहीं की, ये सोचें, बजाय इसके कि सोचें कि मैं तो बहुत नेक हो गई हूँ। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये मुनाफिकत की चार निशानियां हैं जो कि वो लोग उस दिन कह रहे होंगे। अलफर्ज अलगर्ज, आज तुमसे ना फिदिया और ना बदला कबूल किया जाएगा, ना कुफार से, तुम सबका ठिकाना दोजख है, वही तुम्हारी रफीक है और वो बुरा ठिकाना है। क्या अब तक ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि इनके दिल जिक्र इलाही से और जो हक उतर चुका है इससे नरम हो जाए, इनकी तरह ना हो जाए जिन्हें इनसे पहले किताब दी गई थी। फिर जब इन पर एक जमाना दराज गुजर गया तो इनके दिल सख्त हो गए, इनमें बहुत से फासिक लोग हैं। ये फजील इब्ने अयास की बात अगर मैं ना करूं तो ये हक अदा नहीं होगा। ये एक ऐसे बंदे थे जो कि अल्लाह रहम करे डाके डालते थे, तो एक जगह पे, लेकिन नमाजें भी साथ पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे। तो एक जगह पे ये कोई जगह पे लूट रहे थे, तो उधर एक बंदा ये आया मुबारका तलावत कर रहा था कि क्या अब तक ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि इनके दिल जिक्र इलाही से और जो हक उतर चुका है इससे नरम हो जाए। उन्होंने उसी वक्त सब कुछ छोड़ दिया, जो जो लोगों से लूटा हुआ था उधर ही वापस किया, और फिर उन्होंने तौबा इस्तगफार की। और फिर उन्होंने किसी से 1,000 दिनार समथिंग कुछ इतने पैसे थे किसी यहूदी से ठगे हुए थे, उन्होंने वापस गए, उसको कहा कि देखो तुम मुझे वो पैसे माफ कर दो या तुम मुझसे पैसे ले लो। तो उसने कहा कि नहीं, ये जो सामने एक रेत का बड़ा सा पहाड़ है ना, ये साफ कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। वो इतना बड़ा पहाड़ था तो वो तो साफ ही नहीं कर सकते थे, वो बड़े मायूस हुए। और लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने एक आंधी भेजी और वो पहाड़ जो है ना, वो रेत का पहाड़ खुद ब खुद ही उड़ गया और उस उनको माफी हो गई। तो बाहर बहुत से लोग जो हैं उनसे बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला
کی طرف وہ پلٹ بھی آتے ہیں. ایک آیت بھی کئی دفعہ بہت کافی ہو جاتی ہے. اور میں اور آپ پوچھیں اپنے آپ سے کہ 27 پاروں کے بعد میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کہیں ہم فاسقین میں تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے؟ کہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اس کے بعد ہم خوب غیبتیں کرتے ہیں؟ کہیں میرا اور آپ کا بھی تک یہ حال تو نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ اب اتنا بھی گناہ ہم اتنے بھی گناہ گار نہیں کہ وہ ہمیں سزا دے گا؟ یہ ایسے جملے ہیں جن کے ہمیں مجھے اور آپ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کسی پارٹی میں کسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ کے جائیں اور کوئی نہ کوئی گول بنا کے جائیں کہ اپنے پاس تسبیح ضرور رکھیں. لوگ آپ کو بے شک حاجن نمازن کہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کی باتیں سن لینا. آپ گول رکھیں کہ میں آپ جو جا رہی ہوں نا، میں کم از کم استغفار یا جو بھی تسبیح آپ کو پسند ہے، درود پاک، میں نے تو یہ اپنا حساب رکھا ہوا ہے، میں درود پاک کرتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب مجھ سے کوئی برائی کرنے لگتا ہے نا تو میں کہتی ہوں فو ادھر تو میں درود پاک پڑھی، ادھر میں برائیاں کروں گی. میں اسی وقت رک جاتی ہوں. دل اللہ رحم کرے کئی دفعہ انسان کا چاہ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے منہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا نام نکل رہا ہے، اور ادھر اسی وقت انسان نہیں کر سکتا. جیسے آپ ہوتا ہے نا بہت ٹھنڈی چیز کھا کے فوراً گرم چیز انسان نہیں کھا سکتا چاہے دل بھی کر رہا ہو. تو ایسے ہی ہے، اللہ کا نام بہت بابرکت ہے، جب آپ وہ لے رہے ہیں نا تو پھر آپ غلط کام نہیں کر سکتے. تو کوشش ضرور کریں کہ کہیں بھی جانے، آگے عید پارٹیز وغیرہ ہوں گی تو اس میں الرٹ رہنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جتنا دورہ قرآن میں ہم نے نیکیاں کما لی وہ اللہ رحم کر دے ہم وہ نیکیاں جا کے ادھر ساری لٹائیں. اللہ ایسا کبھی بھی نہ ہو. یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کا زندہ کر دیتے ہیں. ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو. بے شک صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دیں رہے ہیں، ان کے لیے بڑھایا جائے گا، ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. جو لوگ کفر کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل مردہ اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر سکتا ہے. قرآن کی بارش پر سالو ان مردہ دلوں پر. ٹھیک ہے. اور دوزخی کو کیا چیز ہدایت پہ نہیں آنے دیتی؟ یہ 5 اہم مراحل ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے. جی باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ابھی ہم آگے ترجمے پہ چلتے ہیں. جی اب دوستی جو ہے، اب یہ دیکھیں گے وہ ہمیں کیا چیزیں ہیں جو دوستیوں کو سیدھے راستے پہ نہیں آنے دیتی. خوب جان رکھو دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا. جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخر میں سخت عذاب ہے. اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے. دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جی 5 یہ مراحل ہیں. لائب کھیل یعنی کہ یہ بچپن کا وقت ہے. لہو ٹین ایج یہ بھی وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے. وہ زینت، اور زینت کا جو ہے لفظ یہ اب یہ سمجھ لیں کہ میری اور آپ کی جوانی ہے. اور پھر آگے کیا ورڈ ہے؟ تفاخر بینکم، یہ مڈل ایج کا ٹائم ہے، یعنی کہ خوب پیسہ کما رہا ہے، خوب شو آف کر رہا ہے. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کہیں ان چیزوں میں تو نہیں پڑے ہوئے. کیونکہ آج تو میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اللہ رحم کر دے ہم پہ، لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ چلو پہلے پوچھتے تھے کہ کس کا بچہ کس اسکول میں ہے، کس کے پاس کون سی گاڑی ہے. اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ رحم کرے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا میک اپ بھی کرا رہے ہوتے ہیں، اس کے ڈریسز بھی پہن رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کراکری بھی بلیک کلر کی آ رہی ہوتی ہے. اور پھر آپ کے جی وہ فوت ہوتے تو کس قبرستان میں تھے؟ قبرستان بھی ایک سٹیٹس سمبل بن گیا. تو بہرحال ہماری سوچنے کی باتیں ہیں. سوچ لیں تو سوچ لیں، آج آپشن ہے. اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے. یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے. جی مقابلہ بازی کرنی ہے تو جنت کی طرف دوڑ کے کرنی ہے. مقابلہ کرنا ہے تو آپ نے سنتوں کی طرف کرنا ہے کہ اچھا وہ تو اتنی سنتوں پہ عمل کرتی ہیں، میں بھی سنتوں پہ اتنا عمل کروں گی. اچھا وہ اتنے روزے رکھتی ہیں، میں بھی روزے رکھوں گی. اچھا وہ تو بہت قرآن پڑھتی ہیں. اس پہ دوڑیں بھاگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اپنا فضل و کرم دے گا انشاءاللہ. اللہ کی نافرمانی کر کے بھی وہ اتنا فضل و کرم کرتا ہے، تو جب اس کی فرما برداری کریں گے تو وہ کیا کچھ عطا کرے گا.
ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है ना खास तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम इसको पैदा करें, वो एक खास किताब में लिखी हुई है। काम अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है, ताकि तुम अपने फौत शुदा किसी चीज पर रंजीदा ना हो जाया करो और ना अता करदा चीज पर घमंड में आ जाओ। और घमंड और शेखी खोरों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, जो खुद भी बुखल करे और दूसरों को भी बुखल की तालीम दे। सुनो, जो भी मुंह फेरे, अल्लाह बेनियाज और सजावार हमदो सना है, अल्लाह को मेरी और आपकी जरूरत नहीं है। पैगाम, यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली दलीलें देकर भेजा और इनके साथ किताब और मीज़ान तराजू नाजिल फरमाया, ताकि लोग अदल पर कायम रहें। और हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत और कुव्वत है, और लोगों के लिए और भी बहुत से फायदे हैं, इसलिए भी कि अल्लाह जान ले कि इसकी और इसके रसूलों की मदद वे देखे कौन करता है, बेशक अल्लाह कुव्वत वाला जबरदस्त है। लोहे का जिक्र आ गया, इसी के नाम पे सूरह का नाम है। जी, मैंने और आपने क्या सीखा इस रुकू से? कि नेक अमाल करने हैं और पिछली जिंदगी कमी कोताहियों पर अल्लाह ताला से खालिस तौबा करनी है। अपनी जाती हैसियत और मालो दौलत पे फख्र नहीं करना। दुनिया को संवारते संवारते अपनी आखिरत को खराब नहीं करना। रुकू नंबर 4, आयात 26 to 29। दीन में रहबानियत नहीं है। बेशक हमने नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के भेजा। हमने दोनों की औलाद में पैगंबरी और किताब जारी रखी, तो इनमें से कुछ तो राह याफ्ता हुए और इनमें से अक्सर नाफरमान रहे। और इनके बाद भी हमने अपने रसूलों को पैर दर पैर भेजते रहे। इनके बाद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भेजा, इन्हें इंजील अता फरमाई, इनके मानने वालों के दिलों में शफकत और रहम पैदा कर दिया। हाँ, रहबानियत तरके दुनिया तो इन लोगों ने खुद ऐजाद कर ली थी, हमने इन पर से इसे वाजिब ना किया था सिवाय अल्लाह की रजा जोई। उन्होंने इसकी पूरी रियायत ना की, और फिर हमने इनमें से जो ईमान लाए इनसे इसका अजर दिया था। इनमें ज्यादातर लोग नाफरमान हैं। सहाबा कराम थे, 3 सहाबा कराम थे, उन्होंने कहा कि जी हम, एक ने कहा मैं पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, एक ने कहा मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, और कुछ इस तरह की बातें थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा देता कि नहीं, ऐसे नहीं है, ये नहीं करना, किसी भी चीज में हद से नहीं बढ़ना। ठीक है जी। मैंने और आपने क्या सीखा? कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए तरके दुनिया गैर फितरी अमल है, जिसका नतीजा फितना में मुब्तला हो जाना है। जो शख्स अल्लाह से डरता है और उसके रसूल पर ईमान लाता है, अल्लाह इसके अजर को दुगना कर देते हैं। ठीक है। और आज तो रमजान है, हर नेकी 70 पे आई हुई है, लूट सेल चली हुई है, तो चला लें अपनी लूट सेल। आज तो ताक रात भी है, अल्लाह ताला हमें इसका बेहतरीन दे अजर। और इंशाल्लाह जी, बारह हमारा आगे लाए, मुझे दे दें, एक जो आया मुबारक है, इसमें लैपटॉप में नहीं है जी। 27 जी। औज़ुबिल्लाहि ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो, इसके रसूल पे ईमान लाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत से 2 हिस्से अजर देगा और तुम्हारे लिए ऐसा नूर बनाएगा, तुम इसके साथ चलोगे, और वो तुम्हें बख्श देगा। बहुत माफ करने वाला, निहायत रहम करने वाला है, ताकि अहले किताब ये जान लें कि बिलाशुबा अल्लाह के फजल में से किसी शय पे कुदरत नहीं रखते। बिलाशुबा तमाम फजल अल्लाह ही के हाथ में है, और जिसे चाहे फजल अता करता है। अल्लाह अजीम फजल वाला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी अपना बेहतरीन फजल अता करे, हमें दुगने दुगने अजर नसीब करें, और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नतों में बेहतरीन बागात बना दें। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ के लिए हाथ खड़ा कर लें, थोड़ा वक्त ऊपर हुआ उसके लिए आपके से माजरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभाना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला जो भी हमने पढ़ा लिखा उसको अपनी रहमत से कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला, नहीं नहीं, ये आखिर में पढ़ूंगी। अल्लाह ताला हम पे अपना रहम और करम फरमाए। अल्लाह ताला जो इसमें गलतियां कोताहियां हुई उनको अपनी रहमत से माफ़ फरमा दें। अल्लाह ताला आज 27वां पारा भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह करीम इसको अपनी रहमत से हमारे जितने भी इसमें हीरे मोती हैं वो सब हमें अता कर दें। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को सेहत कामला अता कर दें। जो बेरोजगार है उनको इज्जत वाला रोजगार अता कर दें। पाकिस्तान, कश्मीर, बर्मा, हर जगह के हालात अपनी रहमत से ठीक कर दें। जिनके घर टूट गए उनको उनको दोबारा बना दें। अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों पर रहम फरमा दें। अल्लाह ताला हमारे बच्चों के नेक नसीब करना, उनको अपनी हिफाजत में रखना, हमसे और उनको इकट्ठा इत्तेफाक और मोहब्बत और सेहत और सलूक का मामला रखना। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी लोग घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर फरमा देना, उनकी सहरी अफ्तारियों का बंदोबस्त कर देना। अल्लाह ताला
جہاں جہاں بھی لوگ محروم ہیں ان کی محرومیاں دور کر دینا اللہ تعالیٰ، ہم سب کو کلمہ طیبہ والی موت، کلمہ طیبہ والی زندگی عطا کرنا، اور اگلے تمام مراحل آسان کر دینا، جو لوگ فوت ہو چکے جو زندہ ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرنا، اور ہم سب کو جہنم سے بچا لینا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لینا۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔